أشرقت نفسي بنور من فؤادي دار کہتے سولی کو، لہذا یہ کہ سردار لیڈر وزیر بن گیا تو پھر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ سولی پہ لٹک جاؤ گے۔ مجھے وہ دینار ڈالر کے پیچھے نہ پڑو، اس لیے کہ دینار کے اندر اگر دی کو کاٹو گے تو کیا ہوگا؟ نار رہے گا۔ نار کہتے آگ کو، جن کے پاس پیسہ ڈالر ہے وہ جا کر کے بدکاری زنا کریں گے، وہ جہنم کی آگ میں جائیں گے۔ مگو راحت قلب در درہم است کہ ارباب درہم ہما درہم است۔ یہ نہ کہو کہ راحت قلب درہم کے اندر ہے، درہم کے در کو کاٹ دو، کیا رہے گا؟ ہم رہے گا۔ درہم والے سارے ہم میں پڑے ہوئے پریشان۔ اور اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ جا کر کے دیکھو اسپتالوں میں، آخان سیور اسپتال دیکھو، سمجھے؟ اپنے صدر صاحب کو دیکھو، اپنے وزیر اعظم کو دیکھو، سمجھ رہی؟ اتنے یہ غریب لوگ پریشان ہیں، کھانا تو بڑا اچھا ہے لیکن اتنا پریشان ہے کہ مولوی منظور جیسا خوش دنیا میں نہیں، اور ان جیسا کوئی بدبخت پریشان بھی کوئی نہیں۔ سمجھے؟ پریشان ہر بندہ ہوگا جس کا پیٹ ہے، لیکن اتنا پریشان نہیں ہے جتنے یہ پریشان۔ اللہ نے پریشان کیا اور بھی اللہ پریشان کرے گا۔ یہ ہوتا مولوی صاحب ولو وسعت اللہ اور اس کے لبادی، تو پٹھان و بلوچ کے پاس اگر مال آئے گا تو پھر ماشاءاللہ، خاص طور پر پاکستانی بلوچوں کے پاس وہ مال کو برداشت نہیں کرتے۔ پٹھان بھی کہاں ہے، یہ سمجھتا ہے، ان سے جو مالدار ہے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ بلوچ 5 روپے مدرسے میں دیتا نہیں دیتا، لیکن اس کا الزام اس پر اس طرح یہ کہ مولوی کو سناتا ہے زندگی بھر، اگر 100 روپے بھی دیا ہے، سمجھتا ہے، اور اس طریقے پر۔ اور پٹھان کہتے ہیں کہ جی مولوی صاحب ہمارا کیا وظیفہ ہمارا کھاتا ہے پھر مستی دکھاتا ہے، یہ ہمارے ٹکڑے پر پلتا ہے وظیفہ، جہاں سے کھانا لاتے نا تو کہتے ہیں وظیفہ ہمارا کھاتا ہے پھر کیا کرتا ہے؟ مستی بھی کرتا ہے۔ لہذا پٹھانوں کے ہیں جب وہ مولوی صاحب امامت کے لیے جا رہا تھا تو پہلے سے گاڑی کے اوپر ناچ رہا تھا، اس کو پتہ مسجد کے کوئی مسجد امامت خالی پہلے سے ناچ رہا تھا۔ کہا کس لیے ناچ رہے ہو؟ کہا کہ تب بعد میں یہ لوگ نہ بتا دیں کہ ہمارے ٹکڑے کھا کر کے وظیفہ کھا کر کے یہ مست ہو گیا، میں اللہ کی فضل و کرم سے پہلے ہی سے مست ہوں۔ بعد میں کوئی یہ نہ کہے کہ ان کی روٹی کھا کر کے ہمیں اللہ نے پہلے سے مستی دی، سمجھتے؟ گاڑی کے اوپر ناچ رہا تھا۔ دولت ہے مولوی صاحب۔ میمن لوگ پٹھانوں کے مقابلے اتنا مالدار بھی نہیں، بلوچوں کے مقابلے، سمجھے؟ شوکت خانم کے لیے اس نے اعلان کر دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، شوکت خانم کے لیے پیسے چاہیے، سمجھے؟ میں قطر میں تھا، یہ نیا شوکت خانم اس کا بنا، تو ایک اللہ آپ کا بھلا کرے بلوچ نے وہاں سے ٹیلی فون میں کہا کہ میری طرف سے فی الحال 6 کروڑ، بعد میں اور تعاون کروں گا۔ تو وہ جو اینکر میکر کون ٹیلی ویژن والے، اس نے کہا کہ کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ 6 کروڑ بولتا ہے نا۔ کہا کیا کہا؟ کہا 6 کروڑ، سمجھے؟ تو ماشاءاللہ دے دیا جی۔ آئے سمجھ میں؟ یہ کرکٹ مرکٹ یہ سارے اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ ان کے اخراجات دیکھو، یہاں سے جا کر کے دیکھو ادھر تک اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پٹھان کا کیا ہے؟ وہ بیٹھک ہے، روسٹ کھلائے گا لوگوں کو اتنا، سمجھ رہی ہے؟ لیکن مدرسہ والا جائے گا، ہمارے ساتھی بتا رہے ان کے ارب پتی کھرب پتی اللہ آپ کا بھلا کرے، ارب کھرب پتی پٹھان تھا۔ مدرسے کے لیے گئے، ہمارے مفتی صاحب فرما رہے تھے، ہمارے مفتی صاحب عصمت اللہ دامت برکاتہ حضرت فرما رہے تھے کہ بھائی ہمارا کیا رشتہ دار ہے کہ بھائی مدرسہ بنا رہے ہیں، نیا مدرسہ طلباء کچھ نہیں ہے، چائے پلائے مشکل سے، کہا کہ حضرت کسی طرح ہم فٹ نہیں آ رہے، کسی طرح برابر نہیں ہو رہے، کیا بتائیں آپ کو، ایسے نام ہے ہمارا، بہت پریشان ہے، سمجھے؟ مشکل سے 3000 4000 مولوی صاحب کو پکڑا دی، مولوی صاحب آ گئے، یا اللہ یہ 3-4 ہزار ارب کرب پتی آدمی 3-4 ہزار۔ اسی ہفتے میں اگلے ہفتے میں وہ پیجارو گاڑی میں سوار ہو کر کے کراچی آ رہے تھے، سمجھے؟ وہ پیجارو گاڑی میں سوار ہو کر کے اپنے چمچوں کے ساتھ کراچی آ رہا تھا، پیجارو گاڑی، سمجھے؟ اور یہ گاڑی روکو گاڑی روکی، کہا کہ 40 کروڑ دے دو، چھوڑے گا نہیں۔
اس کو اٹھا لیا. باقی کو مزدوروں کو کہا تم لوگ جاؤ، جتنے چمچے تمہارے پیجارو گاڑی سے میرے کام نہیں ہے، تم جاؤ. 40 کروڑ اگر یہ دے گا نہیں دے گا تو لگے 2-3 دن. انہوں نے کہا فلان جگہ پر 40 کروڑ پہنچا دو، ورنہ اس کے ٹکڑے تمہیں نظر نہیں آئے. 30-40 کروڑ انہوں نے دے دی اور اس کو پھر احترام کے ساتھ اکرام کے ساتھ پٹھان کو انہوں نے چھوڑ دی. سمجھے؟ چھوڑ دیا اور کہا کہ جاؤ، اڑے ہم فی الحال ہم یہ کرتا ہے، ہم یہ 30-40 کروڑ ہم کہتا ہے، اڑے جب ہمیں ختم ہو گیا تو ہم آپ کو ٹیلیفون کرے گا، ہم کو کچھ دے گا. سمجھے؟ پھر ہم تم کو دوبارہ فون کرے گا، تم کچھ دے گا. اگر تم نہیں دے گا اڑے تمہارا گھر سے ہم تم کو اٹھائے گا. سمجھے بھائی؟ یہ ہمارے مولانا نعیم صاحب تھے، بیروہی مینگل، ہمارے عزیز تھے، بڑا دلیر آدمی تھا، اللہ مغفرت فرمائے. تو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں گیا تھا، ٹھہرا ہوا تھا، تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی چلنا ہے. ڈاکٹر حسن کو ڈاکو نے چھوڑ دیا، سندھ کے ڈاکو نے. تو ڈاکٹر حسن حیدرآباد میں مشہور قسم کا انسان. تو ہم ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے تو انہی دنوں میں چوروں نے اس کو اغوا کیا تھا. شوگر کا مریض، پرہیز کا کھانا ڈاکٹر صاحب، لیکن جنگلوں میں اس کو لے گئے، پتہ نہیں کہتے کہاں روٹی کا کوئی ٹکڑا مجھے دیتے تھے یا نہیں دیتے تھے. سمجھے؟ اور اسے کروڑوں روپے لے کر، اس زمانے میں پیسے کی قیمت ہے، کروڑوں روپے لے کر کے ڈاکٹر حسن کو چھوڑا انہوں نے. تو ہم گئے ڈاکٹر صاحب کو کہ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دے دی، مبارک. کھانا کھلائے، احترام کیا، 20,000 روپے مولانا کو دیا مدرسے کے لیے، مولانا نعیم صاحب کو. مولانا نعیم صاحب نے فرمایا مولوی منظور خدا کی قسم اس نے کبھی روپے بھی مجھے نہیں دیا. سمجھے؟ اس نے کبھی مجھے روپے ہی نہیں دیا، میرا ہمسایہ ہے، کبھی روپے بھی نہیں دیا. لیکن ابھی ڈاکو نے اس کو اٹھا لیا. سمجھے؟ ڈاکو کو کروڑوں دیا. شکر ہے اب تھوڑا سا صحیح ہو گیا کہ اس نے کیا کر دیا، 20,000 روپے دے دیے. فرمایا اللہ ان ڈاکوؤں کو جزائے خیر عطا فرمائے. سمجھے؟ خدا ان ڈاکوؤں کو جزائے خیر دے. انہوں نے کیسا اس کا بہترین علاج کیا. آیا سمجھ میں؟ جی. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ، اگر رزق کو اللہ تعالیٰ پھیلا دے، لیبا دے اپنے بندوں کے لیے، لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ، تو زمین میں پھر سرکشی کرے. وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، ایک مقدار کے مطابق اللہ تعالیٰ یہ کہ اتار دیتا ہے رزق. إِنَّهُ خَبِيرٌ بَصِيرٌ بِعِبَادِهِ، وہ اپنے بندوں کے حالات سے باخبر ہے، دیکھ بھی رہا ہے. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا، جو بارش اتارتا من بعد ما قنطوا، جبکہ یہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور بارش کو پھیلاتا ہے اللہ پاک، رحمت سے مراد بارش ہے. وَهُوَ الْوَلِيُّ، اور وہی کارساز ہے، الحمید، قابل تعریف ہے. وَمِنْ آیَاتِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اس کی آیات قدرت میں سے یہ ہے کہ آسمان و زمینوں کو پیدا کر دیا. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو کچھ پھیلا چکے ان کے درمیان میں آسمان من دابۃ، زمین پر چلنے والے. زمین میں تو دابہ ہے لیکن فیہما، آسمان پہ تو دابہ نہیں ہے. دابہ کہتے ہیں اس کو ما یدوب علی الارض، زمین پر. آپ کو اشکال سمجھ میں آ گیا؟ اور فیہما زمین، جواب یہی ہے کہ فیہما زمین تثنیہ کا ہے لیکن مراد ایک سے، جیسے یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. حالانکہ موتیاں نکلتی کھارا پانی سے، لیکن کھارا اور میٹھے دونوں کا ذکر ہے. یہاں پر بھی یہی ہے. دابہ تو آسمان میں نہیں ہوتا، دابہ علی الارض، من یدوب علی الارض ما یدوب علی الارض. وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ، جب چاہے گا ان کی جمع کرنے پر قادر ہے اللہ. وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ، اور جو مصیبت تمہیں اللہ آپ کا بھلا کریے کہ پہنچتی ہے، فَهُوَ كَائِنٌ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ مصیبت جو تمہیں پہنچتی ہے تو فرمایا کہ فَهِيَ كَائِنَةٌ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، یہ تمہارے اپنے بد کرداری کی وجہ سے. وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور بہت سے مسائل کو اللہ درگزر بھی کرتا ہے اور ان پر تمہاری گرفت نہیں کرتا. وَمَا أَنْتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ، اور تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے زمین میں. وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی حامی بھی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہے. وَمِنْ آیَاتِ، اس کے آیات قدرت میں سے الجوار مرفوع ہے، مبتدا ہے. الجوار کشتیاں ہیں، فی البحر دریا کے اندر چلتی ہے، کل عالم پہاڑوں کی طرح بڑی بڑی کشتیاں. جہاز آپ دیکھیں گے دور سے ایسے معلوم ہوتا ہے کہ پہاڑ ہے، جب قریب میں جا کر کے دیکھو گے کشتی ہے، جہاز ہے. ان یشاء، اگر اللہ چاہے، یسکن الریح، اللہ تعالیٰ یہ کہ ہوا کو ٹھہرا دے.
اگر اللہ چاہے تو ہوا کو ٹھہرا دے، ہواؤں پر چل دے، فَيَزْلَنَّ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ، بس وہ اللہ کو ساحل پر ہی ہے کہ ٹھہرے رہیں، فَيَزْلَنَّ رَوَاكِدَ ٹھہرنے والے ہوں عَلَى ظَهْرِ الْبَحْرِ دریا کی پیٹھ پر یعنی ساحل پر، إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ، اس میں یہ ہے کہ یہ کہ بڑی نشانیاں ہیں صبر کرنے والوں کے لیے اور شکر کرنے والوں کے لیے، قدردانوں کے لیے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ، چاہے تو اللہ تعالیٰ ہواؤں کو ٹھہرا دے، او یوبکھن، یا اللہ چاہے تو ان کو ہلاک کر دے کشتیوں کو، بما کسبوا، ان کے شرک کی وجہ سے جو انہوں نے شرک کیا ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ بس یہ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، اور اللہ تعالیٰ یہ کہ بہت سے مصائب سے اور بہت سی چیزوں سے درگزر بھی فرماتے ہیں، ان پر اللہ تعالیٰ گرفت کرتا بھی نہیں ہے۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ إِن يَشَأْ يُوبِقْهُنَّ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ إِن يَشَأْ يُوبِقْهُنَّ إِن يَشَأْ يَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ۔ کچھ پہلے پڑھ گیا، خیال کر لینا ٹوپی نہ گرے سے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا، یہ اصل میں یغرقہم اللہ، اللہ بعض کو غرق کر دیتا ہے دریاؤں کے اندر، یغرقہم اللہ غرق کرتا ہے، لِيَنْتَقِمَ مِنْهُمْ تاکہ ان سے انتقام لے لے، وَيَعْلَمُ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ اور ظاہر کر دے ان لوگوں کو جو اللہ کی آیت کے بارے میں جھگڑتے ہیں، تاکہ ان کو یقین ہو جائے کہ مَا لَهُم مِّن مَحِيصٍ، ان کے لیے جائے فرار اور بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ فما اوتیتم من شیء، دنیا میں جو نعمتیں تمہیں دی گئی ہے، فہو متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے معمولی ساز و سامان ہے، وما ثبت عند اللہ، اور اللہ کے پاس جو کچھ ہے خیر وہ بہتر ہے، وہ ابقى باقی رہنے والا ہے للذین آمنوا ایمان والوں کے لیے، وعلی ربہم یتوکلون جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون، والذین یجتنبون کبائر الاسم، جو لوگ یہ ہے کہ بچتے ہیں بڑے یہ کہ گناہوں سے، فواحش اور بے حیائیوں سے، واذا ما غضبوا هم یغفرون، اور جب غصے ہوتے ہیں یہ ما زائدہ ہے تو یغفرون پھر بخشتے ہیں اور چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کا بھلا کرے، یہ ایمان والے ہیں۔ والذین استجابوا لربهم للذین آمنوا، گیا نا، اور اللہ کی طرف سے جو اللہ کے پاس ہے یہ بہتر ہے ایمان والوں کے لیے، ایمان والے وہ الذین آمنوا علی ربہم یتوکلون والذین یجتنبون، ایمان والے یہ ہے کہ جو بڑے گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور یہ کہ بے حیائیوں سے، وَإِذَا مَا غَضِبُوا، جب غصہ آ جاتا ہے تو ہم یغفرون بخش دیتے، معاف کرتے ہیں۔ والذین استجابوا لربہم، جو اپنے پروردگار کے فرمان کو یہ ہے کہ مانتے ہیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز پڑھتے، وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ، اور ان کے معاملات مشورے سے طے ہو جاتے ہیں ان کے درمیان میں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو کچھ ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین اذا اصابهم البغی، اور ایمان والے وہ ہیں اذا اصابهم البغی، جب ان پر یہ کہ زیادتی ہو جائے تو ہم ینتصرون، تو پھر یہ کہ مناسب طریقے سے وہ بدلہ لیتے ہیں۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ، اب بدلہ لینا، برائی کا بدلہ فرماتے کہ برائی ہے، وجزاء سیئۃ، برائی کا بدلہ، سیئۃ مثلھا، اس قسم کی برائی ہے، اگر کسی نے ایک جوتا مارا تو ایک جوتا مار سکتے ہیں۔ فمن عفا، یہ رخصت ہے، لیکن جو معاف کر دے بدلہ نہ لے، وہ اصلح، اپنی اصلاح کرے، فاجرہ علی اللہ، تو فرماتے ہیں کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، کیا ہے یہ اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ انہ لا یحب الظالمین، زیادتی کرنے والے ظالموں سے اللہ محبت نہیں کرتا۔ ولمن انتصر، جو آدمی بدلہ لیتا ہے بعد ظلمی، مظلومیت کے بعد، ایک آدمی پر ظلم ہو گیا، کسی نے تھپڑ مارا اور وہ بدلہ لیتا ہے بعد ظلمی، بعد مظلومیت کے بعد، فاولئک ما علیہم من سبیل، ان لوگوں پر کسی قسم کا کوئی الزام نہیں ہے، فاولئک ما علیہم من سبیل، الزام نہیں بدلہ لے سکتے۔ انما السبیل، بے شک الزام ان لوگوں پر، الذین یظلمون الناس، جو لوگوں پر ظلم کرتے ابتداء، ویبغون فی الارض بغیر الحق، اور زمین میں زیادتی کرتے ہیں ناحق، اولئک لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک قسم کا عذاب ہے۔ ولمن صبر، جو صبر کرے انتقام نہ لے، وغفر، اور بخش دے، ان ذالک لکائن من عزم الامور، یہ بہت بلند ہمتی کی بات ہے، سمجھے؟ معلوم یہ ہو گیا کہ شریعت میں اگر کوئی گالی دیتا ہے وہی گالی دینا رخصت ہے، سمجھے؟ اور میں نے آپ سے عرض کر دیا، حدیث میں یہودیوں نے آ کر کے کہا السلام علیکہ یا محمد، السلام علیکہ، آپ نے فرمایا کہ وعلیکم السلام، سمجھے؟ تمہیں موت آ جائے تو حضرت نے فرمایا تمہیں موت آ جائے، سمجھیے؟ اماں جی نے کہا وعلیکم السلام واللعنت وغضب اللہ، اللہ کی لعنت ہو تم پر، غضب ہو، فرمایا کہ ارفقی یا عائشہ، عائشہ ہاتھ ہلکا رکھو، نرمی کرو۔ کہا کہ یا رسول اللہ کیا نرمی کروں، آپ نے سنا نہیں، وہ کہہ رہے تھے کہ آپ پر ہلاکت ہو، فرمایا آپ نے سنا نہیں، میں نے بھی تو جواب دیا، میں نے کہا تمہیں ہلاکت ہو، جیسے انہوں نے کہا اتنا میں نے کہا تھا، سمجھے؟ اس کی اجازت ہے، آیا سمجھے؟ جی
جہاں ان کے اخلاق جوش میں آ جاتے ہیں، سمجھے، ان کے اخلاق جوش میں آ جاتے ہیں، اور سیرت نبی جب ان کی جوش میں آ جاتی ہے سیرت کی ترغیب دے کر کے، تو رافضی جو قرآن کے دشمن، صحابہ کے دشمن، وہ رافضی ان کی آنکھوں کا سرما بنتا ہے، سر کا تار بنتا ہے، اور وہ رافضی اللہ کو بھلا کرے کالی پگڑی عورتوں والی، کالی نہیں گلابی رنگ کی چادر اٹھا کر کے اس کے سر پہ یہ کہ باندھ دیتا ہے۔ آئے سمجھ، یہ کہتے ہیں کہ میری زندگی کی سب سے قیمتی سرمایہ، سب سے بہترین یہی ہے، اور یہ اخلاق ہے، سمجھے، یہ اخلاق یہاں رافضی اور نبی کے دشمنوں کے ساتھ، اور اسی طریقے پر اللہ اور ہندوؤں کے ساتھ، اور یہاں پر یہ کہ اخلاق اس کے سیرت میں آ گیا تو وہاں عورتوں سے، اور عورتیں بھی فاحشات متفاحشات، کائنات متقنیات، سمجھے، ان سے پھر ہاتھ ملانے میں ہاتھوں کے نرم بھی ہوتے، بہت مزہ بھی آتا ہے۔ یہاں اللہ کا بھلا کرے سیرت نبی اس طریقے پر ہوتا ہے، اور یہاں سیرت نبی جب آیا اب اسے پامال کرنے پر آ گئے تو پھر یہ کہ نبیوں کو چھوڑے بھی نہیں، سمجھے، پھر نہ حضرت عائشہ کو چھوڑے، نہ صحابہ کو، خود بھی اپنی زبان سے اس قسم کی تحریفات کریں کہ اللہ کی بنا، سمجھے، فضول قسم کی باتیں دین میں تحریف کر کے، یہ ماشاءاللہ سیرت ہے۔ انما السبیل علی الذین یضربون النصب اولئک لهم ولمن صبر وغفر، صبر کرے اور اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ بخش دے، ان ذالک لمن عزم الامور، یہ بلند امتی کی بات ہے۔ ومن یضلل اللہ فما له من ولی من بعدہ، فرماتے ہیں کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے، گمراہی کا حکم دے دے، فما له من ولی، کوئی اس کے لیے حامی نہیں ہے، کوئی مددگار نہیں ہوگا، من بعد اضلال اللہ، اللہ کی یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے بعد، وتری الظالمین لما رأوا العذاب، آپ ظالموں کو دیکھیں گے جب عذاب کو دیکھیں گے، یقولون کہیں گے، حل من سبیل، ہے کوئی اللہ کا بھلا کر رجوع دنیا کی طرف، الی مرد، لوٹنے کی، حل من سبیل، ہے کوئی اللہ کا بھلا کرے کوئی صورت، کوئی راستہ، الی مرد، لوٹنے کا، کہ ہم واپس دنیا میں لوٹ کر کے جائیں اور توبہ کریں، وتراہم یعرضون علیہا، اور آپ ان کو دیکھیں گے، ان کو پیش کیا جائے گا جہنم کی آگ پر، خاشعین، متواضع ہو کر کے اللہ کا، من الذل، ذلت کی وجہ سے عاجزی کرتے ہوئے، ینظرون من طرف خفی، نیچے نظر کرتے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے، وقال الذین آمنوا، ایمان والے کہیں گے، ان الخاسرین، خسارے والے وہ ہے، الذین خسروا انفسهم، جنہوں نے اپنی جان کا یہ کہ گھاٹا کر لیا، نقصان کر لیا، اور اپنے اہل والوں کا بھی، یوم القیامت، قیامت کے دن، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار ظالم دائمی عذاب کے اندر ہمیشہ ہوں گے، وما کان لهم من اولیاء، ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوں گے، ینصرونہ من دون اللہ، جو ان کو بچا دے اللہ کے عذاب سے سوائے اللہ کے، ومن یضلل اللہ فما له من سبیل، خدا جس کو گمراہی کا حکم دے دے، فما له من سبیل، اس کے لیے کوئی راستہ نہیں، فما له من سبیل الی الہدایت، ہدایت کی طرف کوئی راستہ نہیں۔ استجیبوا لربکم، اپنے پروردگار کی طرف لپٹو، اور اپنے پروردگار کی لبیک کو، اس کی دعوت کو لبیک کہو، اس سے پہلے من قبل ان یاتی یوم، کہ ایک دن آ جائے گا ایسا کہ لا مرد له من اللہ، اس کو کوئی اللہ کی طرف سے وہ دن آئے گا، اس کو کوئی اللہ کو ٹالنے والا نہیں ہوگا، ما لکم من ملجأ، کوئی جائے پناہ نہیں ہوگا یوم دن تمہارے لیے اس دن، وما لکم من نکیر، اور کوئی اللہ کو بھلا کرے انکار بھی نہیں کر سکو گے، وما لکم من نکیر من انکار، اور انکار بھی نہیں کر سکو گے، فإن اعرضوا، اگر آپ کی بات مان لے، فإن اعرضوا، اگر روگردانی کرے، فما ارسلناک علیہم حفیظا، تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر کے، داروغہ بنا کر کے نہیں بھیجا، ان علیک الا البلاغ، آپ پر تو صرف لازم ہے تبلیغ کرنا، وإنا اذا اذقنا الانسان منا رحمتا، انسان کو جب اپنے جانب سے ہم رحمت چکھا دیتے، یعنی صحت اور تندرستی، مالدار، تو فرح بھی ہے، اس پر خوش ہوتا ہے، وإن تصبهم سیئۃ، اور اگر یہ کہ برائی اس پر آ جاتی، بیماری اور مرض، بما قدمت ایدیہم، اس کے اعمال کی وجہ سے، فإن الانسان کفور، تو یہ انسان اللہ کا بھلا کرے ناقدری شروع کرتا ہے، اور پھر یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے اور کفران نعمت کرتا ہے۔ للہ ملک السماوات والارض، اللہ ہی کی حکومت ہے آسمان و زمینوں کی، یخلق ما یشاء، جو بھی چاہے پیدا کرتا ہے، یہب لمن یشاء اناسا، جس کو چاہے تو اس کو بیٹی دے دی، نبی کی زندگی میں بیٹیاں پہلے آئی ہے اس لیے اناث سے شروع کر دے، ویہب لمن یشاء ذکور، اور جس کو چاہے مذکر لڑکے دے دے، او یزوجہم ذکرانا و اناسا، یا ملا جلا مذکر اور مؤنث دونوں دے دے، ویجعل من یشاء قیما، اور خدا جن کو چاہے تو بانجھ کر دے ان کی بیویوں کو، اور کوئی اولاد جنم نہ دے، انہ علیم قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ علیم قدیر۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، یہ اللہ آپ کو بھلا کری ہے کہ آپ نے یہاں تک دیکھا مخلوق کی بھی بڑی حیثیت ہے اللہ کے ہاں، لیکن یہ کہ پھر بھی
مخلوق کا یہ مقام نہیں ہے کہ ان سے براہ راست یہ ہے کہ بغیر کسی پردہ کے اللہ ان سے گفتگو کرے۔ وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، پھر بھی بشر اس مقام کا نہیں ہے کہ اللہ اس سے گفتگو کرے، ہاں الا وحیًا، ہاں یہ کہ بطور الہام کے اللہ دل میں ڈال دے، او من وراء حجاب، یا یہ کہ پردے کے پیچھے جیسے حضرت موسیٰ سے ہوا، او یرسل رسولا، یا اپنے فرشتے کو بھیجے، فیوحی بإذنہ ما یشاء، اپنے حکم سے جو بھی چاہے وہی کر دے، جیسے رسول پاک کے پاس جبریل آتا تھا۔ انہ علی حکیم، اللہ کی ذات یہ ہے کہ بلند بھی ہے اور حکیم حکمت والے، وہ جانتا ہے کہ کس سے آمنے سامنے بات کی جائے، کس کو اپنا دیدار کرائے نہ کرائے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طریقے پر آپ کی طرف ہم نے روح بھیجی ہے۔ قرآن بھی روح ہے، وحی بھی روح ہے۔ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، روح سے چونکہ حیات زندگی حاصل ہوتی ہے، اور اس سے قرآن بھی اس قسم کا کہ دلوں کو زندگی قرآن سے ملتی ہے۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو معلوم نہیں تھا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان۔ ولکن جعلہ نورا، لیکن ہم نے قرآن کو نور بنا دیا۔ نہدی بھی من نشاء من عبادنا، اپنے بندوں میں سے جس کو بھی چاہتے رہنمائی کرتے۔ وانک لتہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف رہنمائی کرنے والا ہے۔ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات، اللہ کا وہ راستہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جس کی ملکیت میں ہے آسمان و زمین سارے۔ الا الی اللہ تسیر الامور، متنبہ ہو جاؤ کہ سارے امور اللہ کی طرف جاتے ہیں، تو اس لیے وحی کا مسئلہ بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ جس کی طرف چاہے وحی کرے، جس سے کوئی گفتگو کرے۔ سورۃ الزخرف 63 نمبر ہے اس کا، اور سورہ شورى کے بعد جس طرح ہے اسی طرح اس کا نزول بھی ہے۔ اور دعویٰ سورت کا مشرکین کا مشیت الہی سے غلط استدلال اور ان کے جوابات۔ حامیم والکتاب المبین، کتاب مبین کی قسم ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیہ، ہم نے اس کو قرآن عربی بنایا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ یہ کہ تم سمجھ جاؤ۔ وانہ فی ام الکتاب، یہ قرآن پاک کائن فی ام الکتاب، یہ لوح محفوظ کے اندر موجود ہے، یعنی اس کے مضامین اور یہ سب کچھ لوح محفوظ میں۔ وانہ فی ام الکتاب لدینا، ہمارے پاس لوح محفوظ میں لعلی حکیم، بہت بلند کتاب ہے اور حکمت سے بھری، حکمت والی کتاب ہے۔ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوم مسرفین، مولانا افننہی کے معنی میں، افننہی عنکم الذکر، کیا قرآن کو ہم تم سے ٹال دیں گے، صفحا پہلو تہی کر کے، اس وجہ سے کہ لأن کنتم قوم مسرفین، تم حد سے تجاوز کرنے والی قوم ہو، اس وجہ سے قرآن سے تمہیں آزاد کر دیں گے؟ نہیں، قرآن سے تم آزاد نہیں، تم قرآن کے پابند ہو۔ ہڑے کچھ پھل پڑا؟ افنضرب افننہی عنکم الذکر القرآن، قرآن کو تم سے ہٹا دیں گے صفن پہلو تہی کر کے، سمجھے؟ لأن کنتم قوم مسرفین، کہ تم حد سے زیادہ تجاوز کرنے والی قوم ہو، لہذا قرآن سے تم آزاد ہو اور قانون سے بالاتر ہو۔ ایسا نہیں ہوگا، قرآن سب کے لیے آیا ہے اور قرآن والا قانون تم پر بھی لاگو ہے۔ ہو گیا؟ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ، ہم نے اس سے پہلے کتنے نبی بھیج دیے اولین میں۔ وَمَا يَأْتِيهِمْ نَبِيٌّ مِّن زَائِدَةٍ، کوئی بھی نبی ان کے پاس آ نہیں پاتا تھا، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر اس کے ساتھ یہ مذاق کرتے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، ان میں سے جو سخت پکڑ کے اعتبار سے تھے ان کو بھی ہلاک کر دیا۔ وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پہلوں کا طریقہ گزر چکا، اسی طرح جو بھی اللہ کے ساتھ بغاوت کر چکے وہ ہلاک ہو گئے، آپ بھی اسی طریقے پر ہلاک ہو جائیں گے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، اب اللہ کا بھلا کرے، ان کے اقرار کو نقل کر رہا ہے کہ وجود ثانی اللہ کے وجود کے تم قائل ہو، اللہ کو جانتے ہو، تو پھر مانتے کیوں نہیں ہو؟ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، پوچھو آسمان و زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو کہیں گے کہ غالب ذات نے، جو علم والی ذات ہے، اس نے پیدا کیا۔ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ خدا کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنا دیا۔ وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا، اس میں راستے بنا دیے، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ إِلَىٰ مَنَازِلِكُمْ، تاکہ تم اپنی منزلوں تک پہنچ جاؤ۔ وَاللَّهُ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ، اور اللہ پاک بادلوں سے اتار دیتا ہے پانی اندازے کے مطابق۔ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، پھر ہم لوگ زندہ کر دیتے اس پانی کے ذریعے سے مردار قسم کے، یہ کہ مردہ زمینوں کو، معنی یہ کہ
ان کو آباد کر لیتے ہیں۔ فَأَنشَرْنَا كَمَا فَأَحْيَيْنَا فَأَحْيَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ، اسی طریقے پر تم زمین سے نکلو گے جیسے کہ پودا نکلتا ہے ہرا بھرا ہو کر کے، تم بھی اسی طرح بوسید ہڈیاں تمہارے ہرا بھرا ہو کر کے تارا ہو کر کے نکلو گے۔ وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا، خدا وہ ہے کہ جس نے تمام قسم کے اللہ کا طرح طرح کے جوڑے تمہارے لیے پیدا کر دیا۔ وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور تمہارے لیے بنا دیا ماں وہ سواریاں کہ ترکبون تم سواری کرتے رہتے ہو۔ وہ کیا سواریاں ہیں؟ ماں کا بیان ہے، من الفلک کی کشتیاں، والانعام چوپا یا اونٹ وغیرہ، لتستووا علی ظہوری، اللہ پاک نے ان کو اس لیے بنا دیا۔ وجعل لکم، اللہ نے اس لیے بنا، وجعل لکم من الفلک والانعام ما ترکبون، اونٹ اور کشتیاں بنائیں لتستووا علی ظہوری، کہ اس کی پیٹھ پر تم ٹھیک ہو کر کے بیٹھ جاؤ۔ ثم تذکروا نعمت ربکم، اللہ کے احسان کو یاد کرو، اذا استویتم علیہ، جب ٹھیک سے بیٹھ جاؤ، وتقولوا، یہ دعا پڑھو، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین، پروردگار پاکی ہے ہمارے پروردگار کو جس نے اس اونٹ کو میرے لیے مسخر کر دیا، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اس کو بس میں کرنے والے، اپنے کنٹرول میں کرنے والے ہم نہیں تھے۔ یہ تو ہمارے دنیا کی سفر ہے، اونٹوں پہ ہوتا ہے، گدھوں پہ ہوتا ہے، اور اسی طریقے پر کشتیوں میں، جہازوں میں ہوتا ہے، یہ دنیا کے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ، اصل سفر ہمارا وہ ہوگا اللہ کے پاس، پلٹ کر کے ہم لوگ جائیں گے۔ اڑے ربط سمجھ آئیں گے؟ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کو مانتے بھی اب اہل شرک کے مذہب کو باطل بتا رہا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اللہ کے بندوں میں سے اس کے لیے جز بنا دیا۔ ظاہر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کا بیٹا ہے، عزیر اللہ کا بیٹا ہے، تو بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ، انسان یہ کہ نا قدرہ بھی ہے، کھلم کھلا۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ، اللہ کی مخلوقات میں سے اللہ نے بیٹیاں بنا دی۔ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن لیا بالبنین، بیٹوں کے ساتھ۔ اللہ نے اپنی مخلوقات میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں بنا دی۔ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ، اور تمہیں یہ کہ تمہیں چن کے ساتھ۔ وَإِذَا، حالانکہ بیٹے کو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ، جب ان میں سے کسی کو خوشخبری ملتی بما، اس لڑکی کا کہ ضربہ للرحمن مثلا، اللہ کے لیے بطور مثل کے اس نے اللہ کے لیے لڑکی بنا دی، جب اس لڑکی کی ان کو خوشخبری دی جاتی ہے تو ظل وجهه مسودا، چہرہ اس کا کالا پڑ جاتا ہے، وهو کظیم، غم سے بھر جاتا ہے اور نڈھال ہو جاتا ہے۔ اب من، وہ لڑکی، یونشأ فی الحلیۃ، جو زیورات کے اندر تربیت پا رہی ہو، وہ فی الخصام غیر مبین، اور وہ لڑکی لڑائیوں کے اندر غیر مبین، ظاہر بھی نہ ہو جائے۔ لڑکیاں تو، عورتیں تو لڑائی میں نہیں آتی نا، سمجھے؟ کیا اس لڑکی کو تم اللہ کے لیے، اللہ کا اللہ کرے، بیٹی بناتے ہو؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ، اب من یونشأ، چونکہ من مذکر ہے تو یونشأ وَهُوَ، اور یہ سب کے سب مذکر کے ضمیر لوٹیں گے، لیکن مراد اس سے لڑکی ہے، سمجھ رہی ہے کہ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا، انہوں نے فرشتوں کو، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے، ان کو انہوں نے لڑکیاں بنائی ہے۔ أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ، کیا فرشتوں کی تخلیق اور پیدائش پر یہ لوگ حاضر تھے؟ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ، ہم ان کی گواہی کو لکھ دیں گے، لکھ دیا جائے گا۔ وَيُسْأَلُونَ، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ تم نے فرشتوں کو لڑکی کیوں بتا دیا۔ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو، یہ مشیت سے غلط استدلال، لو شاء الرحمن ما عبدناہم، اگر اللہ چاہے تو ہم بتوں کی عبادت نہ کریں، ما لہم بذالک من علم، حالانکہ اس کا ان کو کوئی علم نہیں، علم قطعی، انہم الا یخرصون، یہ کہ اندازے چلاتے، اٹکل پیچھو کی باتیں، تیر چلاتے۔ ام آتیناہم کتاب من قبلی، کیا اس قرآن سے پہلے ہم نے کوئی کتاب ان کو دیے، فہم بھی مستمسکون، جس کو یہ لوگ یہ کہ تھامے ہوئی ہے، مضبوطی سے پکڑے ہیں۔ بل قالوا انا وجدنا، دلیل کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ یہ کہتے کہ ہم نے پایا آبانا، اپنے آبا و اجداد کو، علی امت، اس مذہب پر۔ امت کا معنی یہاں پر مذہب، سمجھے؟ اور مدت اور وقت کے معنی میں تھا سورہ یوسف میں، یہاں پر مذہب۔ اِنَّا وَجَدْنَا آبَانَا عَلَىٰ أُمَّةٍ، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو یہ کہ اس مذہب پر پایا۔ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُقْتَدُونَ، ہم ان کے نقش قدم پر یہ کہ مہتدون، ہدایت یافتہ ہوں گے۔ وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ مِّن زَائِدَةٍ، ہم نے اسی طرح آپ سے پہلے کسی بھی بستی میں کوئی بھی ڈرانے والا نہیں بھیجا، الا قال مترفوها، مگر وہاں کے مالداروں نے کہا، انا وجدنا آباءنا، ہم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، علی امت، مذہب پر، وانا علی آثارہم مقتدون، ہم اپنے آبا و اجداد کے نقش قدم کے مقتدون، پیروی کرنے والے ہیں۔ وانا مقتدون علی آثارہم، ان کے نقش قدم پہ پیروی کریں گے۔
قال اللہ کے نبی فرماتے یقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی بتاتے ہیں اولو جئتکم یعنی اتفعلون ذالک، تم یہ کرو گے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرو گے، ولو جئتکم بہدی مما وجدتم علی آباکم، اگرچہ میں لے کر کے آ جاؤں تمہارے پاس ایسی دلیل جو اس سے بھی زیادہ مضبوط ہو جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا ہے۔ قالوا انا کافرون بما ارسلتم بھی، کافر کہتے ہیں کہ ہم کافر انکار کر دیں گے بما اس توحید کا ارسلتم بھی جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا ہے۔ فانتقمنا منہم، پس ہم ان سے انتقام لے لیتے ہیں۔ فانظر کیف کان عاقبۃ المکذبین، دیکھو تکذیب کرنے والوں کا انجام کیا ہوتا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ چھیڑا اور اس کو شروع کر دیا، اس لیے کہ ابراہیم جیسے اس قسم کے الہ باطل سے وہ بیزار تھے، اور آپ تو یہ کہتے بھی ہیں ابراہیمی، تو پھر ابراہیم کے نقش قدم پر چلو، ابراہیم کا قصہ سن لو۔ تسی اتھے ہو یا کسی اور علاقے وچوں ہو؟ اتھے ہے نا، اس کو کیا کہتے ہیں 11 وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، یاد رکھ لے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے اپنی قوم سے کہا إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ، میں بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، ہاں وہ اللہ کی جس نے مجھے پیدا کر دیا، فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ، وہ میری رہنمائی فرمائیں گے، إِلَى التوحید، توحید کی طرف، دین حق کی طرف، وَجَعَلَهَا كَلِمَةٌ بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ، اس دعوت توحید کو ابراہیم علیہ السلام نے باقی رکھا، یہ اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا فی عقبہ، ان کی یہ کہ نسل میں بعد میں آنے والے لوگوں میں، لعلہم یرجعون عن الشرک، تاکہ شرک سے یہ لوگ یہ کے بعد آ جائیں، بل متعت ہؤلاء وآباؤہم، میں نے موقع دیا ہے، میں نے فائدہ پہنچا ان لوگوں کو، مشرکین کو، ان کے آبا و اجداد کو، حتی جاءہم الحق، یہاں تک کہ قرآن ان کے پاس آ گیا، ورسول مبین، ولما جاءہم الحق، جب توحید آ گئی، قالوا ھذا سحر، یہ سحر ہے، وإنا کافرون بھذا السحر، ہم اس سحر کا انکار کرتے ہیں، وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا ایک ایسے آدمی پر، رجل عظیم، جو کہ عظیم قسم کا انسان ہو، سردار و من القریتین، دونوں بستیوں میں سے، مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے سردار پر قرآن نازل کیوں نہیں ہو رہا؟ کچھ بھلا پڑ گیا؟ جی یہ اعتراض تھا، سردار تو تمہاری طرح مردار ہے، سمجھے، سردار وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، یہ قرآن کیوں نازل نہیں ہوتا کسی ایسے انسان پر جو کہ عظیم ہو اور عظمت والا، من القریتین، دونوں بستیوں میں، معنی یہ کہ مکہ اور طائف بستیاں نہیں تھے، شہر تھے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، تو کیا یہ اللہ کی رحمت نبوت کو یہی بانٹتے ہیں؟ رحمت سے مراد نبوت ہے، میں نے نبوت نبی کو دی ہے، تو نبوت کیا بانٹنا، تمہارا کام ہے اللہ کی رحمت ہے۔ اہم یقسمون رحمت ربک، کیا اللہ کی رحمتوں کو، نبوت وغیرہ کو یہ لوگ بانٹتے ہیں؟ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا، ان کی معیشت ہم نے تقسیم کی ان کے درمیان میں دنیا کی زندگی میں، ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات، بعض کو بعض سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ اونچا کر دیے درجات کے اعتبار سے، مانا کسی کو مالدار سیٹھ بنایا، کسی غریب کو مسوٹ بنا دیا، لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ بعض پر مذاق کریں، ظاہر ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، پاکستان کے سرمایہ دار ملا پر مذاق نہیں کریں گے تو کس پر کریں گے؟ لیتخذ بعضهم بعضا سخریا، لیکن یاد رکھ لو ورحمت ربک خیر مما یجمعون، اللہ کی رحمت جو ہے، اللہ کی رحمت نبوت جو نبی کو مل گئی ہے، اور علوم نبوت خیر مما یجمعون من المال، جو کچھ مال ان کے پاس اس سب سے بہتر ہے۔ اب تو مولانا کہتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے بینک بیلنس اتنا ہے، ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، باقی جو تم کہتے پلیٹ چاٹنا، میں کسی کا پلیٹ نہیں چاٹتا، میرے پاس اتنی دولت ہے کہ میری نسلیں کھائیں، الحمدللہ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہماری نسلیں کھائیں، اس پر ہی ہے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، زن زر زمین، ہمارے ہاں یہ بتانے کی چیز نہیں ہوتی، لیکن تو بتا، زن زر زمین، بیوی بتانے کی چیز، دکھانے کی چیز نہیں ہوتی، پیسے بھی دکھایا نہیں جاتا، زمین بھی کسی کو بتایا نہیں جاتا، زن زر زمین، سمجھے؟ آپ نے زمین بھی بتا دی، زر بھی بتا دیا، زن کا مسئلہ ہے، خدا جانے، سمجھے؟ جی یہ کوئی فخر کی چیز نہیں۔ وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ مال دے کر کے سب کو مالدار
سمجھے بھائی جان؟ اس کے اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ سارے کے سارے کافروں کے آ کر کے وہ کریں گے، کافر بن جائیں گے، تو اس کا اگر اندیشہ نہ ہوتا تو میں سارے کافروں کو مالدار بناتا. ان کی چھت، ان کی سیڑھیاں، گھروں کے چھت سونے چاندی کے ہوتے. مال کی کوئی حیثیت ہمارے یہاں نہیں ہے، لیکن پھر بھی سارے کافروں کو مالدار اس لیے نہیں بنایا. اگر سارے کافروں کو مالدار بنائیں گے تو مسلمان کہیں گے کہ یہ دین تو یہ ہے جی ان کے پاس، تو سارے کے سارے جمع ہو جائیں گے کفر پر، ایک امت بن جائیں گے، سمجھے؟ ایمان کو چھوڑیں گے. ورنہ دنیا کی کوئی حیثیت ہمارے ہاں نہیں ہے. آپ کو کچھ فرق پڑا؟ خیال کر لینا. لولا مخافتوں، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا ان یکون الناس امۃ واحدۃ، سارے لوگ ایک جماعت بن جائیں گے، کفر پر جمع ہو جائیں گے، اگر اس کا اندیشہ نہ ہوتا لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، جو اللہ کے انکار کرتے ان کے لیے وہ کون ہے؟ لبیوتہم، مجھ سے بدل ہے، ہم بنا دیتے کافروں کے لیے ان کے گھروں کے لیے سقفاً، چھت، وہ چھت ہوتے من فضۃ، چاندی کے، و معارج، اور سیڑھیاں ان کے لیے بنا دیتا، سقفاً سیڑھیاں بنا دیتا، علیہا یظہرون، جس پر یہ لوگ چڑھتے ہیں یہ بھی چاندی کے ہوتے، ولبیوتہم ابوابا وسرورا، اور ان کے گھروں کے لیے دروازے اور تختے بناتے، علیہا یتقون، جس پر یہ کہ یہ ٹیک لگاتے، یہ سانے کی ساری چاندی کے ہوتے، وزخرفاً، اور سونے کے. اڑے کچھ بھلا پڑا؟ لیکن اندیشہ اس بات کا، ورنہ کافروں کو سب کو مالدار بنا دیتے. اب سارے کافروں کو مالدار بنائیں گے تو پھر سارے لوگ جمع ہو جائیں گے، کفر پر اکٹھے ہو جائیں گے. مال کی کوئی حیثیت ہمارے نہیں. اللہ کے بندوں کچھ بھلا پڑا؟ وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، نہیں ہے یہ ساری چیزیں مگر الا متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے. لما الا کے معنی میں. والآخرۃ عند ربک للمتقین، اور آخرت اور عاقبت محمودہ تیرے پروردگار کے سامنے وہ متقین کے لیے. ومن یعش عن ذکر الرحمن، جو آدمی اللہ کے ذکر سے یہ روگردانی کرے گا، نقید لہ شیطانا، شیطان اس پر مسلط کریں گے، فهو له قرین، وہ اس کا ساتھی بن جائے گا دنیا میں. وانہم لیصدونہم عن السبیل، یہ شیاطین لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. ویحسبون، اور کافر یہ سمجھتے ہیں انہم مہتدون، وہ ہدایت پر ہے. حتی اذا جاءنا، یہاں تک کہ اللہ آپ کا بھلا کر. حتی اذا جاءنا قال یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، یہاں تک کہ شیطان کا تابع اور اس کا چیلا، اس کا چمچہ ہمارے پاس. حتی اذا جاء تابع الشیطان، شیطان کا چیلا جب ہمارے پاس آئے گا تو قال، افسوس کر کے کہے گا، یا لیت بینی و بینک بعد المشرکین، اے شیطان بغیرت میرے اور تیرے درمیان میں مشرکین کی جتنی دوری ہے اتنے ہو جا. وبئس القرین وانت، بہت برا ساتھی ہے تو، تیرے جیسے بغیرت کو میں نے ساتھی بنا دیا. ولن ينفعكم اليوم اذ ظلمتم انکم فی العذاب مشترکون، آج تمہیں نفع نہیں دے گی اللہ کا، جب تم نے ظلم کی شرک کر دیا دنیا کے اندر، آج تمہیں نفع نہیں دے گی. کون سی چیز؟ ان فاعل لن ينفع کا، یہ کہ انکم فی العذاب مشترکون، تم سارے کے سارے عذاب کے اندر یہ کہ شرکت، یہ تمہیں نفع نہیں دے گی. دونوں شریک ہو کر کے یہ کہ ہو جاؤ، نفع کا کوئی سوال ہی نہیں. افانت تسمع الصم، کیا آپ یہ کہ بہرے کو سنا سکتے ہیں؟ او تہدلم، یہ نابینا کی رہنمائی کر سکتے ہیں. ومن کان فی ضلال مبین، نابینا یا وہ شخص ہے کہ جو کھلم کھلا سری گمراہی کے اندر، ان کی رہنمائی آپ نہیں کر سکتے. بس اللہ کے ہاتھ میں. یہ کفار بھی اسی طرح کی بات. فإما نذهبن بک، اگر ہم آپ کو لے جائیں ان سے پہلے، فإنا منهم منتقمون، یعنی ان کو عذاب نہ دیں، آپ کو پہلے لے جائیں تو ان سے ہم انتقام لے لیں گے، آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. او نورینک الذی، یا اگر ہم دکھا دیں آپ کو وہ عذاب، الذی وعدناہم، جو ان سے وعدہ کر چکے، فإنا علیہم مقتدرون، اس پر ہم قادر ہیں، یہ بھی عذاب دے سکتے ہیں. فاستمسک بالذی اوحی الیک، آپ ان باتوں کو چھوڑ دو، آپ مضبوطی سے پکڑ لو اس قرآن کو، اس وحی کو جو تیرے طرف ہو رہی ہے. انک علی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم پر ہے. وانہ، یہ قرآن، لذکر لک ولقومک، یہ نصیحت ہے تیرے لیے اور تیری قوم کے لیے. وسوف تسألون عن ھذا الذکر، اس قرآن کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا. واسأل من ارسلنا من قبلک من رسولنا اجعلنا من دون الرحمن، قرآن کے اندر توحید ہے. اور پتہ کرو، آپ سے پہلے 1.25 لاکھ انبیاء گزرے، ان میں سے پتہ کرو کسی نبی کو کیا اللہ کے ساتھ ہم نے کوئی پارٹنر شریک بنایا؟ کوئی نبی تمہیں یہ نہیں بتائے گا، سمجھے؟ اب نبی خود ان سے ملے، ان کی روحوں کو نبی کے پاس لایا جائے، نبی ان سے پتہ کرے، یا نبی کو ان کے پاس لے جائے، سمجھتا ہے؟
وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا، جو آپ سے پہلے رسول جن کو ہم نے بھیجا آپ ان سے پتہ کرو وَجَعَلْنَا مِن دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود بھی ہے رحمان کے علاوہ یعبدون جن کی عبادت کی جائے، یہ آلِهَةً کے لیے صفت ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ، ہم نے موسیٰ کو بھیجا، موسیٰ کو معجزات دے کر کے بھیجا فرعون اور اس کے لشکر کے بعد، فقال انی رسول رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں۔ فلما جاءوا بآیاتنا، جب ہمارے معجزات ان کے پاس لے کر کے آ گئے، اذا هم منها یضحکون، یہ لوگ یہ کہ ان پر مذاق کرتے رہتے، وما نریہم من آیۃ، ہم ان کو کوئی معجزہ نہ دکھاتے مگر الا ہی اکبر من اختها، یہ معجزہ پہلے والے معجزے سے بڑا ہوتا۔ خیال کر لینا، وما نریہم من آیۃ، کوئی بھی معجزہ آیت لاحقۃ، بعد والا کوئی معجزہ نہ دکھاتے مگر الا ہی، یہ معجزہ اکبر من اختها، اپنے نظیر سابقہ سے بھی زیادہ بڑا ہوتا تھا۔ پہلے معجزہ کچھ چھوٹا، اس سے بعد والا کچھ بڑا، اس سے بعد والا کچھ بڑا، اس سے بعد والا کچھ بڑا۔ والدم آیات مفصلات، مفصلات کا معنی تفصیل نہیں بتایا تھا آپ کو، مفصلات کا معنی جدا جدا، مہینہ دو مہینہ کا وقفہ ہوتا تھا سب۔ فارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آیات مفصلات، جدا جدا یہ ساری نشانی ہیں۔ مینڈک بھی ان کے اللہ کو کھانے میں پڑ رہے ہیں، سمجھ شریف ہے کہ نہیں؟ اسی زمانے سے لے کر لوگ، اس لیے آپ نے فرمایا خبیثۃ من الخبائث، مینڈک خبیثۃ من الخبائث، آپ نہیں کہنا مینگل نہیں، مینڈک کہہ رہے ہیں، سمجھے؟ یہ تھے ہو کھانے کے اندر ہو کھٹمل، جی کمل، جوا یا کھٹمل، اور کھٹمل تلاش کرو اس کو، رینجر سے گزارش ہے پولیس سے کہ ملزم فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، ایسے ظالم مارتا ہے آدمی کو، سمجھی بھائی؟ بس یہ دعا کرو کہ خدا کرے طالب علم کے کمرے میں نہ آ جائے، ایک دفعہ آگے اس کی نسل پھر جتنا بھی کرو وہ جائے گا نہیں، جتنا زہر وار استعمال کرو بالکل نہیں ہوگا مجھ سے، سمجھے؟ تو سیتے ہو یا کسی اور لگے بچوں؟ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، عذاب میں ان کو گرفتار کر دیا، لَعَلَّهُمْ عَنْ شِرْكِهِمْ، تاکہ شرک سے باز آ جائے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ، اے جادوگر، ادعو لنا ربک، اپنے پروردگار کو پکارو، بما، ان سے دعویٰ کر دو، بما عہد عندک، جو اس نے تم سے وعدہ کیا، عہد کیا ہے، اِنَّا لَمُهْتَدُونَ، ہم یہ کہ ہدایت والے ہو جائیں گے۔ اللہ کو بلاؤ کہ ہم سے عذاب کو ٹال دے، سمجھ نہیں آئے گی؟ جیسے کہ سورہ دخان میں آئے گا آپ کے ساتھ، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ، اس لیے کافر اگر مسلمان امام کے پاس، خطیب کے پاس آ جائے، کہے کہ دعا کرو بارش ہو جائے، اللہ ہم سے عذاب ٹال دے، دیکھے کہ اگر میں دعا کروں گا بارش ہوگی، یہ کافر سدھر جائیں گے تو اجازت ہے اس کی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ تو مذاق میں کرتے تھے، لیکن یہ کہ ویسے اگر آ جائیں کہ قحط سالی حضرت دعا کرو، ہم تو کافر ہیں، لیکن یہ ہے کہ دعا کرو قحط سالی ٹل جائے، بارشیں ہو جائیں، کافر اگر آپ سے درخواست کرے، مولوی صاحب سے، شیخ الحدیث سے اجازت ہے اس کی، سمجھے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو سفیان آ گیا، آیا سمجھیں؟ فلما کشفنا عنہم العذاب، جب عذاب کو ان سے ٹالا، اذا هم ينکثون، بس اچانک یہ کہ وہ توڑنے لگے، ینکثون کا معنی ینخذون، وہ عہد کو توڑنے لگے۔ ونادى فرعون فی قومی، فرعون اپنے قوم کے سامنے یہ کہ آواز لگا رہا، قال یا قوم، میری قوم، الیس لی ملک مصر وهذه الانہار، کیا مصر کی حکومت میری نہیں اور یہ نہریں میری نہیں ہے، تجری من تحتی، جو میرے نیچے چلتے ہیں، یعنی تجری من تحت اشجاری، ہمارے باغات کے نیچے چلتے ہیں، افلا تبصرون، تم لوگ اندھے ہو، دیکھتے نہیں ہو، اس سے بڑا کون سا خدا ہو سکتا ہے؟ امانا خیر من هذا الذي هو مهین، میں بہتر ہوں اس یہ کہ ذلیل سے، ولا یکاد یبین، جو قریب بھی نہیں ہے کہ صاف گفتگو بھی کر سکے، صاف گفتگو بھی نہیں کر سکتا، میں بہتر ہوں یا یہ ذلیل؟ نبی کو ذلیل کہتا ہے، ذلیل تے استاخو پلار استاخو مور استاخ، سمجھے؟ خرز ہے، سمجھ رہی میں ہے کہ نہیں؟ جی تو تی پت تی مات تر دید نسل، سجے تی نسل بڑوائے زاگ، سمجھے؟ ذلیل توڑ ہے، سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اگر تو موجود ہوتا نا تو اسماعیل کو کہتے تیرے منہ میں پیشاب کرتے، سمجھے؟ اسماعیل پھر بھی اس کے لیے تیار نہیں ہے۔ بعض لوگ اچھے ہو گئے تھے، سمجھے؟ میں گیا ایک دفعہ، پرانی باتیں، بہت پرانی، جامعہ فاروقی میں پڑھتے تھے، صدر گئے ہوئے تھے، راستوں ماستوں کا مجھے پتہ بھی نہیں، ابھی تک بھی نہیں، بازار کا زیادہ شوقین نہیں، تو بس وہ
گاڑی میں رات کو 12-1 بجے بیٹھ گیا، بابا یہ گاڑی ناتا خان گوٹ سے، ادھر سے ناتا خان گوٹ سے شارِ فیصل سے جائے گی، لانڈی جا رہی ہے؟ کہا کہ ہاں۔ کرایہ ہم سے لے لیا اور وہ بلوچ کالونی والے راستے سے وہاں سے نکل گیا۔ میں دیکھ رہا ہوں یا اللہ، ہم روزانہ جس راستے پر آتے تھے وہ بلڈنگیں الگ ہوتی، اب دوسری بلڈنگ، لانڈی میں لے جا کر کے مجھے چھوڑا۔ میں نے کہا اللہ کے بندے، آپ نے کرایہ بھی مجھ سے لے لیا، میں نے آپ سے وہاں پوچھا بھی تھا کہ یہ ناتا خان کو، کہا ناتا خان کا بیٹا، ناتا خان کا بچہ، اتر جا۔ ارے بابا میں ابھی 12-1 بجے یہاں سے اتر کر کے طالب علم کدھر جاؤں؟ آپ نے میرے ساتھ ظلم کیا، کیا بکواس نہ کر، کس نے کہا آپ کو اس گاڑی میں بیٹھ جاؤ؟ ہم لوگ ہوتے مولوی لوگ بکواسی لوگ ہوتے ہیں۔ ایک نوجوان اس نے یہاں سے اس کو پکڑا، ایک مارا، دوسرا ایسے کر کے اس کو گاڑی کے اندر بچھاڑ دیا، ایک لات ماری، دوسرے لوگوں کو کہا کوئی بھی نہ آ جائے، کتے کے بچوں کوئی بھی مجھے نہ چھوڑا ہے۔ اس نے کہا ہوگا بھی نہیں، کرایہ مولوی صاحب کا دیش تھا، پتہ کرایہ دے، کرایہ میرے خیال میں پتہ نہیں وہی لیا یا اسے ڈبل لے لیا، سمجھے بھائی جان؟ وہ کرایہ میرا لے کر کے گاڑی رکوا دی، وہ بندہ خود میرے ساتھ میں ایک اسٹاپ پر اتر گیا اور وہاں سے مجھے ناتا خان کی کسی گاڑی میں بٹھا دیا، سمجھے؟ آج تک ہم اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو، سمجھے، مال چتو، مال کی وجہ سے نبی کو ذلیل کہہ رہا، جیسے کہ یہ علماء کو ذلیل کہہ رہے، یہ ذلیل ابن ذلیل ہے، سمجھے، بے دین انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے۔ ام انا خیر من هذا الذي مهين ولا يكاد يبين، اور قریب بھی نہیں ہے کہ کوئی صاف گفتگو کر سکے۔ فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب، اس پر کنگن اللہ کا بھلا کرے سونے کے، کیوں نہیں آتے؟ لولا تحزیز کے لیے، او جاء معه الملائکہ، او لولا جاء معه الملائکۃ مقترنین، فرشتے اس کے ساتھ مل کر کے جمع ہو کر کے کیوں نہیں آتے؟ فاستخف قومہ، اپنی قوم کو ہلکا سمجھ لیا، ان کی عقل اس نے مار دی۔ فاتاہ، قوم نے بھی اس کی بات مانی، قوم بھی بے وقوف۔ الناس علی دین ملوکہم، لوگ ہمیشہ یہ اللہ کا بھلا کرے اپنے بادشاہ کے دین پر ہوتے۔ انہم کانوا قوما فاسقین، یہ فاسق۔ فلما اسفونا، جب انہوں نے ہم کو ناراض کر دیا، جب انہوں نے ہمیں افسردہ کر دیا، ناراض کر دیا، انتقمنا منہم، ان سے بدلہ لے لیا۔ فاغرقنا وجمین فرعونیوں کو، چمچوں کو، سب کو غرق کر دیا۔ فجعلناہم سلفا ومثلا للآخرین، ہم نے ان کو عبرت بنا دیا سابقہ لوگوں کے لیے، ومثلا للآخرین، اور پچھلے لوگوں کے لیے بھی، قریش کے وغیرہ کے لیے۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، حضرت نے فرمایا قرآن میں، انکم وما تعبدون، تم اور تمہارے معبود، حسب جہنم، جن کی تم پتھروں کی عبادت کرتے ہو، ما تعبدون، ما تو آتا ہے غیر ذوی العقول کے لیے، حسب جہنم، جہنم کی ایندھن بنیں گے۔ ہم تو چلو جہنم کی ایندھن بنیں گے، جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ بھی، تو ہم عیسیٰ کی بھی عبادت کرتے ہیں، عیسیٰ بھی جہنمی ہے۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ حالانکہ وما تعبدون سے پتہ چلتا کہ عیسیٰ پہلے سے مستثنی ہے، ما کلمۃ ما غیر ذوی العقول کے لیے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ ان الذین سبقت لهم منا الحسنى اولئک عنہا مبعدون، خود بخود استثناء آ گیا، خامخواہ اعتراض کرنا ہے جی۔ ولما ضرب ابن مریم مثلا، حضرت ابن مریم کو جس وقت بطور مثال کے پیش کیا گیا، انکم وما تعبدون اذا قومک منہ یصدون، تو آپ کی قوم چلانے لگی، وقالو، کہتے آلہتنا خیر، بتاؤ ہمارے معبود بہتر ہے، ام ہوا یا عیسیٰ، ہمارے معبود جہنم میں جائیں، عیسیٰ بھی جائیں جہنم میں۔ ما ضربوه لك الا جدلا، یہ کوئی مثال پہ، یہ اللہ کا قول ہے، ما ضربوه لك الا جدلا، یہ کوئی مثال پیش نہیں کرتے آپ کے سامنے مگر جھگڑنے کی غرض سے، بل ہم قوم خصمون، جھگڑالو، ان هو الا عبد انعمنا علیہ، حضرت عیسیٰ تو ہمارا خاص بندہ ہے، ہم نے اس پر انعام کیا، وجعلنا مثلا لبنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے لیے اس کو مثال بنایا، ولو نشاء لجعلنا، پھر بھی یہ بدماشیاں کرتے، ولو نشاء لجعلنا منکم، اگر چاہیں تو، اگر بفرض المال چاہیں تو، لجعلنا بدلکم ملائکۃ، تمہارے بدلے میں فرشتے آ جائیں، فی الارض، زمین کی، یخلفون فی الارض، جو زمین میں زمین کی خلافت کو سنبھالے، یہ منکم من بدلیہ ہوگی، سمجھ رہی؟ اگر چاہیں تم سے تو فرشتے بنائیں، سمجھے؟ یہ تمہارے شیخ الاسلام نے تو ادھر کر دیا، اور وہ ہندوستان کے ایک نے بخاری کی شرح لکھی، اس نے ماشاءاللہ وضاحت بھی فرما دی، سمجھے؟ مولانا حسین مدنی کی شاگرد، اس نے وضاحت بھی فرما دی کہ تمہارے بیویوں کے پیٹ سے فرشتے نکال یہ شرم تعمیل، شرم عبد الرسول وغیرہ باقاعدہ ان کے حاشے میں
یہ خلاصہ تتمہ جمل شرح میں تعمیر شرح میں عبد الرسول، یہ ہمارے حضرت ابھی تو غریب نابینا ہو گیا، ابھی تک زندہ ہے۔ میں کبھی کبھی تقی کو لے جاتا ہوں، ساتھیوں کو کہتا ہوں یار اس کی جو ہے نا پیشانی چومتے رہو، سمجھے؟ اللہ جانتا ہے کہ ہم کراچی میں آ گئے تو بس ماشاءاللہ وہ اردو والی شرح دیکھ دیکھ کر کے ہمارے بعض اساتذہ ایسے تھے ان کو تعلیل بھی نہیں آتی تھی، سمجھے؟ قسم خدا اردو کی شرح لٹا لگا لگا کر کے تعلیل بھی نہیں ہوتی تھی، پھر ایسے ایسے معصومانہ انداز میں دیکھتے تھے۔ بالکل فقیر قسم کا آدمی، مولانا زندہ ہے ابھی تک، مولانا علی محمد دامت برکاتہ اللہ، یہ تقی مولوی عبدالواقی کو کئی دفعہ میں وہاں جاتا ہوں، اس کے پاس بس روتا ہوں اور کچھ مجھ سے نہیں ہوتا، سمجھے؟ 30-35 سال کے بعد میرے بدبخت کا جانا ہو گیا۔ درمیان میں 30-35 نہیں، ویسے کچھ کم ہوگا، لیکن درمیان میں ایک دفعہ کراچی آئے، آدھی رات کو آگے جامع فاروقی، میں امام تھا، بھائی جان اس وقت میرے زندہ تھے، مولانا محمد صادق رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی استاد تھے، ہم دونوں اس کے شاگرد تھے۔ پھٹے پرانے اس کے کپڑے تھے، سمجھے؟ پھٹے پرانے کپڑے تھے حضرت اقدس کے، تو حضرت آگے چوکیدار نے چھوڑا نہیں، تو وہیں جامع فاروقی آپ جائیں گے دیکھیں گے، جامع فاروقی کی مسجد کے سامنے روڈ پر ایسے فٹ پاتھ جو آتا ہے، اس فٹ پاتھ پہ وہ سو گیا۔ اللہ اللہ کہا مجھے چھوڑ دو، گھنٹہ 2 گھنٹہ باقی رہتے ہیں، اذان ہوگی، اس وقت میں یہاں، میں عالم ہوں لیکن چوکیدار ظالم ہے تو عالم کو کیا جانتا ہے، ان کے ہاں بنٹھن والا ہو تو پھر حضرت اقدس سو گئے۔ فجر کی جیسے فجر کا وقت ہو گیا، یہ نالائق میں ہی جا کر کے فجر کی نماز میں نے پڑھا دی، تو پوچھتے کہ حافظ نصیر سے ملنا، میرا نام اصل نصیر ہے، سمجھے؟ نصیر سے ملنا ہے، نصیر منظور۔ تو سبحان اللہ دیکھا میں نے تو میں ہاتھ چوما، میں بھی رونے لگا۔ پھر بھائی جان استاد تھے، مولانا محمد صادق بڑے استادوں میں تھے، حضرت اقدس مولانا محمد صادق کمرے میں لے گئے، ہاتھ چومتے رہے، پیشانی چومتے رہے اور روتے رہے اور ناشتہ ماشتہ کرایا۔ تو سندھی میں پٹر کہتے بیٹے کو، تو یہ ہے بروئی ہے، بلوچ ہے لیکن سندھی بولتے رہتے۔ تو حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا پٹرا آدھی رات کو آیا۔ حضرت پھر کہاں سے؟ پٹرا بس وہ چادر تھی، یہ فٹ پاتھ پہ سو گیا۔ حضرت آپ یہ چوکیدار کو نہیں؟ کہا پٹرا آپ کی چوکیدار نے چھوڑا نہیں، آپ لوگوں کی چوکیدار نے مجھے چھوڑا بھی نہیں۔ یہ کنری میں ایک عالم، نام میرے ذہن میں نہیں ہے، اب انتقال ہو گیا غریب کا، تو بڑا سرمایہ دار ہے، بہت بڑا سرمایہ دار۔ تو اس کے پاس جو سفیر لوگ جاتے ہیں تو سفیروں سے وہ امتحان لیتا ہے، صرف نحو کا، منطق کا، تو ان کو پھنساتا ہے۔ تو حضرت اقدس وہاں گئے، مولوی رضا محمد رحمۃ اللہ علیہ، مولانا رضا محمد ان کے ساتھی تھے، اس کا انتقال ہو گیا۔ مولوی رضا محمد اور استاد علی محمد دونوں گئے وہاں اس کے پاس۔ کہا کہ کیسے آئے؟ کہا کہ ہمارے مدرسے دونوں کے الگ الگ مدرسے، چندے کے لیے آئے۔ تو اس نے کہا کہ میں چندہ تو دوں گا لیکن میں پہلے مولوی کا امتحان لیتا ہوں کہ مولوی کتنا ہوتا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا پٹرا، حالانکہ وہ اس سے بڑا بوڑھا تھا، حضرت نے فرمایا پٹرا بیٹے کو کہتے پٹرا پھر لے لو اپنا امتحان لے لو، ہم غریب طالب علم جو کچھ آئے گا بتا دیں گے، نہیں آئے گا نہیں آئے گا۔ اس نے امتحان لیا تو حضرت جواب دیتے رہے، پھر ہلتی تم کا وزن، تو حضرت نے فرمایا کہ فعلیل، تو ٹھیک ہے وزن تو فعلیل، تو اس نے کہا کہ حروف اصلی ہے، تو حضرت اقدس نے فرمایا کہ ہا اور لام اور تا یہ اصلی حروف ہے، اور یا اور دوسرا تا زائد ہے۔ اگرچہ وزن فعلیل نے 2 لام آتے ہیں لیکن دونوں تا اصلی نہیں ہے۔ اس نے کہا نہیں دونوں اصلی، کہا کہ نہیں پٹرا یہاں لام کلمے کا تکرار ہے، تکرار لام کلمہ، کبھی لام کلمے کا تکرار ہوتا ہے، کبھی عین کلمے کا تکرار ہوتا ہے، ایک دو اس کا وزن نکالیں گے، عین کلمے کا تکرار ہے، ایک دال زائد ہوگا واو بھی زائد ہوگا۔ اور اجاجیلوں کے اندر فعائل و عین کلمے کا تکرار ہے، پٹر یہاں بھی عین زائد، یہ ہے کہ اللہ کی جیم زائد ہے، سمجھے؟ وہ تکرار والا۔ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں مانتا، میں نے دیوبند میں نہیں پڑھا۔ تو حضرت نے فرمایا پٹر علم تو دیوبند میں نہیں آیا ہے، پٹر علم تو جو بھی محنت کرتا ہے، جو بھی میں علم دیوبند میں بند تو نہیں ہے، سمجھے؟ علم جس کو بھی اللہ دے دے، اور آپ نے دیوبند میں پڑھا ہے، سویا ہوگا؟ کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ مولانا رضا نے ہم سے قصہ بیان کیا، فرمایا فلاں کتاب لاؤ، فلاں کتاب لاؤ۔
تو وہ جار بردی شافیہ وغیرہ کے لا کر کے حضرت نے دکھائی، یہ دیکھ، سمجھے؟ تو وہ غصہ ہو گیا کہ اس کے ملازموں نے کہا کہ یہ کبھی ہارا نہیں ہے یہ کبھی ہارا نہیں ہے، تمام مولویوں کو ذلیل کر کے ہرا دیتا ہے، لیکن یہ پہلا مولوی ہے کہ جو اس قسم کا اس کو ہرا دی۔ غصہ ہو گیا، کہا کہ لے جاؤ ان کو مہمان خانے میں بٹھاؤ، کھلاؤ پلاؤ، کھلائے پلائے۔ اس وقت تو غصہ اٹھ کر کے چلا گیا، لیکن حضرت فرماتے کہ مولانا رضوان سے کہا پٹر یہ ہم نے بہت غلط کیا، اس کو صحیح جواب دے دیا، ابھی چندہ نہیں دے گا، اگر ہم ہار جاتے تو بہت اچھا تھا، تو تھوڑا سا چندہ پٹر ہمیں دیتا، سمجھے؟ اللہ۔ لیکن گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کے بعد وہ بندہ خود آ گیا، کہنے لگے کپڑے تو تیرے ایسے ہیں پھٹے پرانے، لگتا تو کوئی بیکاری راستے کا مانگنے والا، لیکن واقعی خدا کی قسم یہ جو خوبصورت جو مولوی ہوتے ہیں ان میں نے دیکھا کچھ بھی نہیں، یہ سب کو ذلیل کر کے چھوڑا ہوں، اور پہلا ہی آدمی آپ ہے کہ آپ نے مجھے ذلیل کر کے چھوڑا ہے، سمجھے؟ اور آپ کو اتنا وہ تھا کہ اپنے علم میں پختگی پر ناز تھا کہ آپ نے کہا میں دیوبند کو بھی نہیں مانتا کہ دیوبند سارا علم تھوڑی دیوبند میں آیا ہوا، اللہ اکبر۔ پھر بڑا پیسہ بھی ان کو دیا، سمجھے؟ بڑا پیسہ دیا اور اکرام کیا، اچھا آدمی تھا، وقتی طور پر تھوڑا سا غصہ ہو گیا تھا، بعد میں ٹھیک ہو گیا۔ اے مولوی صاحب یہاں اگر چاہیں تو تم میں سے، اب یہ شکر ہے کہ ہمارے نرو میں سے نہیں کہا کہ سمجھو، ایسی بعض جگہوں میں ماشاءاللہ یہ کمال ہے کہ اردو ایک دوسرے سے نقل تو کرتے ہیں لیکن ترکیبی طور پر یہ جڑے گی، سمجھے؟ خوب مارتے رہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، عیسیٰ کی آمد یہ علم ہے، قیامت کے لیے نشانی ہے۔ نزول عیسیٰ یہ ہے کہ وَإِنَّ نُزُولَهُ لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ، عیسیٰ تو بہت بڑی ہستی ہے۔ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا، قیامت کے سلسلے میں آپ کو فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا معنی فِيهَا، سمجھے؟ یہ بات فاقہ میں نے قیامت میں آپ کو شک نہیں ہونی چاہیے۔ وَاتَّبِعُونِ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ وَلَا يَصُدَّنَّكُمْ، حضرت کی آمد آخر میں التَّصْرِيح بِمَا تَوَاتَرَ فِي نُزُولِ الْمَسِيح، سمجھے؟ رَفْعُهُ إِلَى السَّمَاءِ حَيًّا ثُمَّ نُزُولُهُ مِنَ السَّمَاءِ إِلَى الْأَرْضِ، دونوں عقیدے متواتر ہے، دونوں کا انکار کفر ہے اور ارتداد ہے اور کفر ہے۔ قادیانی پکا کافر ہے اور بے ایمان ہے، سوائے غامدی کی کہ وہ اس کو مسلمان، اور وہ ایک مکینک ہے ہمارا، مکینک مولوی مکینک صاحب، سمجھ رہی ہے کہ پتہ نہیں کیا نام ہے، مرزا محمد علی، سمجھے؟ اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا بھلا کرے، قادیانی یہودی سے تو اچھا ہے، سمجھ رہی؟ قادیانی ہمارے نبی کو تو مانتا ہے، ہمارے نبی کو مانتا ہے، لیکن یہ کہ اپنے نبوت کا دعویٰ نبی کو مانتا ہے، یہودی تو تمہارے نبی کو بھی نہیں مانتا۔ لعنت ہو تمہارے اس اجتہاد پہ، لعنت ہو تیرے۔ یہودی اور عیسائی اہل کتاب ہے، قادیانی مرتد ہے، اور تو کہتا ہے کہ مرتد تو واجب القتل ہے، سمجھے؟ ایسے یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ مولوی صاحب پڑھا مڑا کچھ بھی نہیں، اردو تراجم پڑھ کر کے، اور چونکہ قادیانی سے لیتے ہیں نا، یہ مرزا محمد علی صاحب، یہ جاوید غامدی، یہ فتنے ہیں، اور قطعی الکفر کو جو آدمی کافر نہ سمجھے وہ پکا کافر ہے خود۔ تنبیہ الولاۃ والحکام علی شاتم خیر الانام، قطعی الکفر کو جو کافر نہ سمجھے، اس میں حضرت نے لکھا ہے، سمجھے؟ ابو جہل کے کفر میں آپ تأمل کرو گے، عتبہ کے، شیبہ کے، فرعون کے کفر میں تب آپ پکے کافر ہیں۔ باقی کہتا ہے کہ حضرت اقدس نے، ابن عربی نے اس کو، فرعون کو اس نے کافر نہیں کہا، ابن عربی کی کتابوں میں یہ مدسوس ہے، ابن عربی کے عقائد الگ لکھے ہوئی ہے، ابن عربی بہت بڑے آدمی، الیواقیت والجواہر، الکبریت الاحمر، اور اس پر آپ دیکھیں کہ حضرت کی کتابوں میں کہاں کہاں یہودیوں نے تحریفات کی ہے، وہ تو کرتے کوشش، جیسے تم کوشش کرتے قرآن میں تحریف کرنے کی، تمہارے جیسے متجدد، سمجھے؟ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اس کی یہ چلتا ہے تو اس کے سامنے بخاری، مسلم، ترمذی، یہ سارے اس کی ویڈیو میں، سمجھے؟ وہ مکینک مولوی صاحب اس کے ویڈیو میں بخاری، مسلم، ترمذی سارے، کہ میں بخاری مسلم، تو بخاری کے ایک صفحہ کی عبارت تو پڑھ دکھا دیں، سمجھے؟ 92 نمبر ہے، 92 یہ کوئی تعلیم ہے تیرے؟ تو بخاری کی اور بغیر اعراب والے ایک بخاری کا صفحہ پڑھ تو دے کہ تاکہ ہم تمہارے مرید ہو جائیں، سمجھے؟ لیکن انشاءاللہ ہمارے مرنے سے پہلے اللہ آپ کو یہ توفیق دے گا بھی نہیں۔
اور یہ جو غبی جو اسکول میں بھی فیل ہوتا تھا غامدی، سمجھے، یہ مجتہد بنا اسلامیات میں، قرآن میں مجتہد، اس سے بھی ہمت کرو، قرآن کی ایک صفحہ کی ترکیب تو اسے کرا دو۔ عالم وہ ہوتا ہے کہ جو ترکیب میں اور اس میں اللہ آپ کا بھلا کرے، ان علوم کے اندر یہ کہ ماہر ہو، صرف نحو کو، بلاغت کو، ان چیزوں کو جانتا ہو، تو ہمت کر لیں۔ ان پڑھ ہے یہ لوگ، سمجھے، جاہل اور اجہل قسم کے، اور اپنا ایمان خراب کر رہے، تو تمہارے بے ایمان ہونے میں، کافر ہونے میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ یہ قطعی الکفر کو یہ دونوں کے دونوں، جاوید غامدی اور یہ، اور ہمارے جو مبلغ اعظم ہے، تبلیغی ساتھی ہمارے محسوس نہ کرے، ہمارے مبلغ اعظم سے کبھی صرف یہ اعلان کرا دو کہ قادیانی پکا کافر ہے، جیسے کہ اس کے پاس وہ اللہ پر فیس بک ہے، اور جیسے کہ اس کا اپنا چینل ہے، قادیانی کو کافر قرار دے دے، مولانا طارق جمیل، میرا دل خوش ہو جائے گا، مرنے سے پہلے یہ میری حسرت پوری ہو جائے گی، سمجھے، کر لینا۔ اور میں نے عرض کیا کہ میں ملک ریاض تھوڑی ہوں، میرے پاس پیسے نہیں، لیکن لاکھ روپے انعام تو دے دوں گا نا، لیکن حضرت ہی خود، سمجھے، اب آگے حضرت کیا ہے، کس قسم کی مخلوق ہے، وہ خود وضاحت فرمائیں گے کہ میں کیا ہوں۔ یہ نہیں کریں گے، بالکل نہیں۔ میں آپ کو بتاتا ہوں صاف صاف، قادیان کی منہ میں پیشاب کرو، ہے میرا ایمان ہے۔ قطعی الکفر کو اس طرح اس کو ذلیل کر دینا، جو کہ میرے نبی کے پیچھے پڑا ختم نبوت کی، اور کہتے کہ اس سے یہ یہودی سے تو اچھا ہے۔ یہودی اہل کتاب ہے، نصارہ اہل کتاب ہے، وہ واجب القتل نہیں ہے۔ یہ مسلمان ہوتے ہوئے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے مرتد ہے، بے ایمان، کہتے ہیں آپ کے نبی کو مانتا، میرے نبی کو کہاں مانتا؟ میرے نبی سے تواتر سے روایت ثابت ہے کہ میرے بعد کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے، نہ ذلی نہ بروزی، کہتے ہیں میں ذلی سایہ نبی کا مجھ پر پڑا ہے، میں ذلی نبی ہوں، سمجھے۔ عطا اللہ شاہ بخاری فرمائے میں ذلی خدا ہوں، تیرے جیسے بغیرت کو، تیرے جیسے ذلیل کو میں نبی بناتا بھی نہیں۔ ذلی تو اس طریقے پر کرتا تو پھر ہم ذلی خدا ہے، سمجھے۔ غلام احمد کو کہتے کہ غلام کو کاٹو احمد رہے گا، وہ مبشر برسول یاتی من بعد اسمہ احمد۔ عطا اللہ نے فرمایا کہ عطا اللہ شاہ بخاری، عطا کو کاٹو اللہ رہے گا، سمجھے، کہ ہم بھی تو کہنے لگے کہ پھر یہ ان مرتدین کا، سمجھے، اور حکومتیں ہوتی ہیں، حکومتوں کی سازش ہوتی ہے، سمجھے، کہ اس قسم کے لوگوں کو لاؤ، دین کو مزید مخدوش کر دو، اور دین میں اللہ کا بھلا کرے، اس قسم کا سلسلہ ہمت تو کرے کہ کم از کم ایک دو سطر تو عبارت تو پڑھ لیں، وہ بالکل نہیں ہوگا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس قسم کے مرغے حکومت، بڑے لوگ اہلکار دیکھ لیں اور اپنی موجودگی میں بحث کرا دیں۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے۔ دنیا کے سارے کام تم کرتے ہو، یہ کیوں نہیں کرتے کہ دو مولویوں کو آپس میں بٹھا دو، سمجھے، وہ بٹھا دو، پیار محبت کی فضا میں وہ بحث کریں، اصولوں میں، کتابوں میں، سمجھے۔ جاوید غامدی جیسا انسان آئے گا، مشایخ حدیث کے سامنے آئے گا، یا محمد علی مرزا جیسا آدمی آئے گا، جو لوگ فقہ، اصول فقہ، حدیث، اصول حدیث جو پڑھا رہے ہیں ان کے سامنے یہ آئے گا، جو فنون کے ماہر ہوتے ہیں ان کے سامنے یہ آئیں گے۔ بخاری ترمذی اپنے دکھا کر کے چیلنج میں تو دکھاتا کہ میں بخاری ترمذی تو نے دیکھا کہاں ہے، سمجھے، اردو کا ترجمہ پڑھ کر کے یہ مجھ رفع عیسیٰ الی السماء حیا ثم نزولہ، آپ کی آمد واپس، یہ دونوں متواتر ہیں، ان کو کوئی مانتا پکا کافر ہے، بے ایمان ہے، سمجھے، اصول یہی ہے۔ امام غزالی کے التفرق بین الاسلام و بین الزندقہ دیکھیں، اکفار الملحدین بھی دیکھیں، نواقض الایمان 1213 صفحات میں حضرت اقدس ابن رجب کی ہے، اس کو بھی دیکھ لیں۔ جہاں بھی ایمانیت پر، اعتقادیت پر جو کتابیں ہیں، عقائد کی کتابیں، شرح عقائد دیکھیں، شرح مواقف دیکھیں، شرح مقاصد دیکھیں، کوئی بھی دیکھیں، عقید الطحاوی کی شروحات دیکھیں، یہ پکے بے ایمان مل سے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان تمہیں ہرگز میں، اللہ موقع دے دے، ابھی تو ظاہر ہے کہ یہ کرونا مرونا آ گیا، سمجھے، ہم لوگ ٹھیک ٹھاک ہے، بیمار بھی نہیں ہے، سمجھے بھائی جان، اللہ موقع دے دے، خدا میرے جیسے انسان سے، ناکارے سے اگر اللہ کام لے لے۔ ہمارے ساتھیوں میں طلب نہیں ہے ہمارے ساتھ، جی چاہتا ہے کہ ایک بہت بڑی فورس، بڑی جماعت علماء کی تیار کرے، سمجھے، اس قسم کے مسائل میں جب آپ خوب پختہ، آپ مضبوط ہوں، سمجھے۔ یہ ایک الگ مسئلہ کہ گولیوں سے کوئی کسی کو راستے سے ہٹا دے اور ڈنڈوں سے، جیلوں کے ذریعے سے، لیکن بات دلائل کی ہو، اس کے لیے ساتھی ہماری تیاری کر لیں، سمجھے۔ اور جو ہم سے بن پاتا ہے انشاءاللہ ہم دلائل کی
اعتبار سے ہم یہ کر لیں گے، سمجھے؟ اب تک الحمدللہ علماء موجود ہے، خیبر پختون میں، کراچی کے اندر بھی موجود ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، شیطان تمہیں ہرگز نہ روکے یہ ہے کہ اللہ کے راستے سے، إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کھلم کھلا تمہارا دشمن۔ وَلَمَّا جَاءَ بِالْبَيِّنَاتِ، حضرت عیسیٰ جب معجزات لگے، قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِکْمَةِ، لوگوں میں حکمت اور اللہ آپ کا بھلا کریے کہ تمہارے پاس لے کر کے آیا ہوں، وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ وَجِئْتُكُمْ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ، میں تمہارے پاس یہ کہ اس لیے آیا ہوں کہ لِأُبَيِّنَ لَكُمْ، بیان کر دوں تمہارے سامنے بعض الذی تختلفون فی، بعض وہ چیزیں امور دین میں جن میں تمہارا اختلاف ہے ان کو میں بیان کر دوں۔ واتقوا اللہ واتقون ان اللہ ربی وربکم فاعبدوا ھذا صراط مستقیم فاختلف الاحزاب من بینہم، عیسائیوں کی جماعتوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا، کسی نے کہا کہ عیسیٰ اللہ ہے اور کوئی کہتا ہے ثالث و ثلاثۃ، جو آپ کے سامنے سورہ مائدہ میں یہ گزر چکے ہیں۔ فویل الذین ظلموا، مشرکین کے لیے ہلاکت اور تباہی، من عذاب یوم علیم، هل ينظرون، یہ انتظار نہیں کرتے، الا ساعۃ، مگر قیامت کا، اس بات کا کہ بأن تأتیہم بغتۃ، قیامت اچانک آئے گی، وہم لا یشعرون، الاخلاء یومئذ بعضهم، دوستی کرنے والے کفر پر ایک دوسرے سے دوست، الاخلاء علی الکفر، کفر پر دوستی کرنے والے یومئذ اس دن، بعضهم لبعض عدو، ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، الا المتقین، مگر یہ کہ متقین جو شرک سے بچنے والے ہیں، وہ المتحابین فیما بینہم، آپس میں ان کی دوستی ہوگی، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ إِخْوَانًا عَلَى سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں سے کہیں گے، یا عباد لا خوف علیکم اليوم، میری بندو آج تم پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں، ولا انتم تحزنون علی ما فارقتم من الدنیا، دنیا کی جو حالتیں پیچھے چھوڑ کر کے ہیں اس پر تم پریشان بھی نہ ہو جاؤ۔ الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین، یہ عباد کی صفت ہے، میری بندے وہ ہے کہ جنہوں نے ہماری آیت پر ایمان رکھا، وکانوا مسلمین، اور سب کچھ اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دی انہوں نے۔ ادخلوا الجنت، ان سے کہا جائے کہ جنت میں داخل ہو جائے، تم وازواجکم، تمہاری بیویاں، تحبرون، چمکتے چہرے کے ساتھ اور خوشی کے ساتھ، یطاف علیہم بصحاف من ذہب، اور فرماتے ہیں کہ سونے کے پرچ اور پیالے ان کے سامنے پھیرا دیے جائیں گے، یطاف علیہم بصحاف، پیالے من ذہب، سونے کے، واکواب، اور گلاس اور پرچ وغیرہ، وفیہا ما تشتہی الانفس، اور جنت کے اندر جو کچھ بھی ان کا نفس چاہے گا وہ ہوں گے، وتلذ الاعین، آنکھیں ان کی، جو ان کی آنکھوں کو جو اچھی لگے اور آنکھیں جس سے لذت حاصل کرے، خوش ہو جائے، وانتم فیہا خالدون، وفیہا، جنت کے اندر، ما تشتہی انفسکم، جو کچھ تمہارے جی چاہے گا، وتلذ اعینکم، آنکھیں تمہاری ٹھنڈی ہو جائیں گے اور آنکھوں کو جو چیز اچھی لگے گی، وانتم فیہا خالدون، چند دن کی نہیں ہوگی، جیسے اسلام آباد کی حضرت کی جیسے کہ وزارت عظمیٰ ہل رہی ہے، سمجھ شریف میں کرونا سے تھوڑا سا رک گیا اس قسم کی، لیکن آپ ہمیشہ رہیں گے۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، یہ جنت ہے جس کے وارث تمہیں بنا دیا گیا تمہارے اعمال نیک کی وجہ سے، لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ، وراثت کا لفظ استعمال کیا 8ویں پارے میں آپ کو بتا چکا ہوں، لَهُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ، جنت کے اندر پھل فروٹ بہت سے ہوں گے، مِنْهَا تَأْكُلُونَ، اسی میں سے کھائیں گے، إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ، مجرمین یہ کہ جہنم کے اندر ہوں گے، ہمیشہ رہیں گے، لا يخفف کے معنی میں، لا يخفف عنهم العذاب، جہنم کے عذاب ان سے سست نہیں کیا جائے گا، یعنی ہلکا نہیں ہوگا، وهم فيه مبلسون، جہنم کے عذاب کے اندر مبلسون، مایوس ہوں گے، وما ظلمناهم، جہنم میں دھکیلتے ہوئے ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولكن كانوا هم الظالمين، خود انہوں نے شرک کر دیا، اپنے اوپر ظلم کیا، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، ونادوا، یا آواز دیں گے، یا مالک، داروغ جنت کو، لیقضی علینا، داروغ جہنم کو، لیقضی علینا ربک، اللہ ہمیں موت دے دے، ہمارے خلاف فیصلہ کرے موت کا، ہمیں موت آ جائے، قال انکم ماکثون فی جہنم، تم جہنم میں ہمیشہ رہو گے، لقد جئناکم بالحق، توحید تمہارے پاس لے کر کے آئے، حق لے کر کے آئے، نبیوں کو بھیج کر کے، کتابوں کو، ولکن اکثرکم للحق کارہون، لیکن اکثر تمہارے لیے کہ حق کو ناپسند کرنے والے تھے، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، کیا یہ ہے کہ یہ منصوبہ بناتے ہیں، انہوں نے اللہ کوئی ایک بات ٹھہرائی ہے، ہم بھی ٹھہرا رہے ہیں، منصوبہ بنا رہے آپ کے قتل کا، ہم بھی آپ کی بچانے کے منصوبہ بنا رہے ہیں، ام ابرموا امرا فإنا مبرمون، دیکھو فعل جس کی طرف جیسے نسبت ہوتا ہے، نسبت ہوگی ایسی معنی ہوگا، انہوں نے ابرموا پکا ارادہ کر لیا،
اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا اور منصوبہ بنا لیا نبی کے قتل کا، فَإِنَّا مُبْرِمُونَ، ہم نے منصوبہ بنا دیا قطعی طور پر کہ نبی کو بچائیں گے، اس لیے وہاں پر بھی یہی کہو گے وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ بِمُوَاقَتِهَا، اس نے پکا ارادہ کر دیا کہ یونس حضرت یوسف میرے ساتھ بدکاری کرے، وَهَمَّ بِهَا وَهَمَّ بِدَفْعِهَا، یوسف نے ارادہ کر دیا کہ اس کو دھکا دے کر اپنی جان بچا دوں، سمجھے؟ ابرم دونوں، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ ساری چیزیں سمجھے؟ ام يحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم، کیا ان کا گمان ہے کہ ہم ان کی یقین چھپی ہوئی باتیں ہیں اور یہ کہ ان کی سرگوشیوں کو نہیں جانتے، سنتے نہیں ہیں، بلا سنتے، ورسولنا یکتبون لدیہم، فرشتے ہمارے ان کے پاس یہ کہ موجود ہیں، قل ان کان للرحمن ولد، اگر اللہ کی کوئی اولاد ہوتی فانا اول العابدین، سب سے پہلا عابد میں ہوں، موحد تو مجھے معلوم ہوتا، لیکن میں تمہاری تکذیب کر رہا ہوں، جب مجھے معلوم نہیں تو کہاں سے آ گیا؟ اڑے کچھ پہلے پڑھا یہ اس وقت جب کہ ان مثبت ہو۔ دوسری قل ان کان للرحمن ولد، قل ان کان للرحمن ما کان للرحمن ولد، یہ ان نافی ہے، ما کان للرحمن ولد، اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، فانا اول العابدین، میں سب سے پہلا عابد اور موحد ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کوئی نہیں ہے۔ امام بخاری نے یہاں ان کو نافیہ لے لیا، بہت بہترین توجہ ہے، ان کان للرحمن ولد، اب صرف اتنا ہوتا ہے اس فا کو کیا کرے گی، فا کو تو فا عاطفہ ہوگا، جزائیہ نہیں ہوگا جب ان نافیہ ہوگا، اور عطف الجملۃ الاسمیۃ علی الفعلیہ ہوگا، تو اس میں کیا ہو گیا، کون سا آسمان ٹوٹ پڑا، قرآن تو بھرا ہوا ہے اس سے۔ ما کان للرحمن ولد فانا اول العابدین، تیسری صورت سمجھے، ان کان للرحمن ولد، اگر تم کہتے ہو اللہ کے اولاد ہے، فانا اول العابدین، سب سے پہلا منکر میں ہوں، انکار کرنے والا، عابد کا معنی یہاں پر انکار کے، عبد یعبد سے، عبد یعبد سے نہیں، عبد یعبد، سمجھے، سب سے پہلا منکر میں ہوں، میں اس کا انکار کرتا ہوں، اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ کچھ پہلے پڑھا علماء کرام، سبحان رب السماوات والارض رب العرش عما یصفون، آسمان و زمینوں کا جو رب ہے اس کی پاکی ہے، رب العرش، عرش کا مالک ہے، وہ پاک ہے، عما یصفون، ان جھوٹوں سے جو یہ لوگ جھوٹ بولا کرتے ہیں۔ حضرت اقدس شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا بتایا کہ اما یصفون اما تصفون، یصفون یہ سب جھوٹ کے معنی میں، فذرہم یخوضوا ویلعبوا، چھوڑ دو ان کو کہ یہ داخل ہو جائیں اس قسم کی باتوں کے اندر، ویلعبوا، اور یہ کہ اس قسم کے کھیل کھیلتے رہے، ہنسی کھیل کرے، حتی یلاقوا یومہم الذی یوعدون، یہاں تک کہ ملیں گے اپنے اس دن سے جس کا ان کو وعدہ، وہو الذی فی السماء الہ وفی الارض الہ، وہ اللہ کے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمینوں کے اندر بھی وہی معبود ہے۔ قاعدہ حضرت نے جو بیان کیا، النکرۃ اذا اعیدت نکرۃ کانت الثانیۃ غیر الاولی، یہ اکثر ہے۔ اب اس قاعدہ کے پیش نظر پتہ چلے گا کہ آسمان کے اندر الہ الگ ہے اور زمین کے اندر الگ ہے، اس لیے یہ قاعدہ کلی نہیں ہے۔ اڑے یہ سمجھ میں نہیں ہے، خیال کر لینا مولوی صاحب۔ وهو الحکیم العلیم وتبارک الذی له ملک السماوات والارض وما بینہما، برکت والی ذات ہے وہ جس کے لیے آسمان و زمینوں کی حکومت ہے اور ان کے درمیان، وعنده علم الساعۃ، اور قیامت کے یقین علم اسی کے پاس ہے، وإلیہ ترجعون، اسی کے پاس تمہیں لوٹا دیا جائے گا، ولا یملک الذین یدعونہ من دون الشفاعۃ، اور وہ لوگ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ، وہ مالک نہیں ہے شفاعت سفارش کا، الا من شہد بالحق، حق بات کی جو گواہی دے دے، وہم یلعبون وہم یعلمون، جبکہ ان کو معلوم بھی ہے کہ وہ گواہی دے رہے ہیں، اللہ جن کو اجازت دے دے۔ وَلَئِن مَّن خَلَقَهُم، پتہ کر لو کہ آسمان و زمین کو کس نے پیدا کی ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، تو کہیں گے اللہ، فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، کس طرف پھیرے جا رہے ہیں، وَقِيلِهِ، اور قسم ہے پیارے محمد کی، اللہ آپ کا بھلا کرے، وقیلہی، آپ کے قیلہی محمد رسول اللہ کے قول کا، یہ قول آپ کا، یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، اس کا قسم، یہ اس وقت واو قسم ہی ہو گیا، کچھ پہلے پڑھ گیا، وقیلہی یا ربی ان ہؤلاء قوم لا یؤمنون، دوسرا وقیلہ ایحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلہ، مل گیا آپ کو نہیں ملا، ایحسبون انا لا نسمع سرهم ونجواهم وقیلہ، قول سے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا بات کو ہم نہیں جانتے، جو یہ فریاد کر کے بتا رہے ہیں، یہ سب کچھ ہمیں معلوم ہے۔ اڑے کچھ پہلے پڑھا، اور ایک یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کرے، یہاں آ گیا
وعنده علم الا من شهد بالحق وهم يعلمون ويعلم قيله ويعلم الساعة وعنده علم الساعة کا معنی يعلم الساعة وقيله قول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ويعلم قول محمد ہو گیا منصوب کی صورت میں. اور ایک یہ کہ لا نسمع سرهم ونجواهم پر آتا ہے یا رب انا قوم لا یؤمنون، یہ قوم ایمان فصفہ اے محمد درگزر کر دے ان سے، وقل سلام، بس ان سے بائی کاٹ کر لے. یہ سلام مفارقت ہے، سلام متارکت ہے، یہ سلام وصال نہیں ہے، سمجھتا ہے؟ یہ سلام متارکت ہے. فسوف یعلمون، اپنے انجام کا ان کو پتہ چلے گا. ہو گیا مولانا. سورۃ الدخان ہے، نزول نمبر اس کی 64 ہے اور سورہ زخرف کے بعد پہلے بتا دیا کہ فسوف یعلمون آخر میں اس سورت کے. سورہ زخرف کیا ان کو پتہ چلے گا اپنے انجام کا. انجام ان کا یہی ہے کہ اللہ پاک نے سورہ دخان میں بتائے گا قحط سالی میں اللہ نے ان کو مبتلا کر دیا سختی، یہ انجام ان کو پتہ چل گیا. ہو گیا مولانا. دعویٰ سورت کا التخویف الدنوی، التخویف الدنوی، دنوی دھمکیاں ڈرانا. آمین والکتاب المبین، واضح اور روشن کتاب کی قسم. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، ہم نے برکت والی رات میں اس کو اتارے. شب قدر مراد سے، بعض لوگ کہتے ہیں شب برات ہی مراد ہے، لیکن شب برات کے بارے میں احادیث فضائل لیلۃ من نصف شعبان کلها واحیۃ. حضرت اقدس نے، شیخ الاسلام ابن قیم نے المنار المنیف فی الحدیث صحیح و ضعیف کے اندر لکھا ہے فضائل لیلۃ من نصف شعبان، شعبان کے 15ویں رات کے فضائل. سمجھے؟ ہمارے خطیب اعظم کی ماشاءاللہ روایتیں، اس کو تو اس نے قسم اٹھائی ہے، صحیح روایتوں کا ہاتھ لگائے گا نہیں. ہمیشہ یہ ہے کہ علماء کو چھیڑنے کے لیے، دین کو چھیڑنے کے لیے وہ ہمیشہ ضعیف روایت پر حضرت کی نگاہ پڑتی ہے، غریب الحدیث پر. اللہ نے بخاری اور ترمذی سے اس کو فارغ کر دیا سیاست سے. سمجھے؟ پتہ نہیں کہاں سے اردو کے اٹھا کر کے یہ کہ روایتیں پڑھتا رہتا ہے. سمجھے؟ تو ترمذی میں خود وضاحت حدیث کی کتابوں میں کہ یہ روایتیں ٹھیک نہیں ہیں. باقی ایک آدمی کچھ فضیلت تو ہے اس میں، روزہ رکھنا، یہ کرنا. ہم کہتے ہیں کہ بابا مستحب ہے، اللہ آپ کو بھلا کرے، مسنون ہے. اس میں ایام 20 کے روزے 13، 14، 15 یہ حدیث صحیح سے ثابت. اگر کسی کو روزہ رکھنا ہے تو 14، 15 رکھو یا 15، 16 رکھو. آپ کو روزہ رکھنا ہے تو کرو، عبادت کرو. باقی اس میں اللہ آپ کو بھلا کرے کہ جو خرافات ہیں، جو اس قسم کے مسائل اپنے طرف سے فضائل جو انہوں نے اللہ آپ کو بھلا کرے. ایک آدمی 20-25 سال سے نماز نہیں پڑھی، اس رات میں جماعت کراتے 2 رکعت، اس سے ساری نمازیں معاف ہو جاتی. سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، بلکہ اس رات میں ہمارے اکابرین جیسے کہ ابن بطہ کے بارے میں اور بہت سے لوگوں کے بارے میں لکھا، یہ شہروں کو چھوڑ کر کے بھاگ جاتے تھے. جیسے پٹاخے ہوتے ہیں، خوشیاں ہوتی ہے، پتہ نہیں کہ اس قسم کی مجلس منعقد ہوتی. انا انزلنا فی لیلۃ مبارکۃ، برکت والی رات میں ہم نے اتارا ہے. انا کنا منذرین، ہم ہی ڈرانے والے ہیں. فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر حکمت والے مسائل کے فیصلے بھی اس میں کیے جاتے ہیں. یفرق کا معنی یفصل، فیصلے کیے جاتے ہیں. کل امر حکیم، امر من عندنا، ہمارے ہاں سے حکم ہوتا ہے. امر من انا کنا مرسلین رحمت من ربک انہ هو السمیع العلیم، یہ تیرے پروردگار کی طرف سے رحمت ہے، وہ بے شک سمیع العلیم ہے. رب السماوات والارض وما بینہما، آسمان و زمینوں کا مالک، ان کے درمیان. ان کنتم موقنین، اگر تم یقین. لا الہ الا هو یحیی و یمیت، وہی اللہ ہے یحیی و یمیت، جو زندہ بھی کرتا مارتا ہے. ربکم و رب آبائکم الاولین، تمہارا رب تمہارے آبا و اجداد کا بھی. بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ یہ لوگ شک کے اندر کھیلتے رہے. فارتقب، انتظار کرو میرے پیارے. یوم تأتی السماء، جس دن یہ ہے کہ اللہ آپ کو بھلا کر آسمان بدخان مبین، کھلم کھلا، اس کو یہ ہے کہ دخان دھواں لے کر کے آ جائے گا. یہ ان میں سے دھواں نہیں ہوتا تھا، لیکن بھوک کی وجہ سے ایسے کھڑے ہوتے تھے آسمان اور اس فضا میں ان کو دھواں ہی نظر آتا تھا. یہ بھوک کی وجہ سے قحط پڑ گئی. یغشی الناس، لوگوں کو اللہ آپ کا بھلا کرے وہ دھواں لوگوں کو ڈھانپ لے گا. اور یقال لهم، ان سے کہا جائے گا ھذا عذاب علیم، یہ عذاب علیم. ربنا اکشف، کہتے تھے یا اللہ اکشف عنا العذاب، عذاب کو یہ کہ ٹال دے. انا مومنون نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم محمد پر قرآن پر ایمان لائیں گے. انا لهم الذکر، یہ کہاں سے ایمان لائیں گے، نصیحت کہاں سے حاصل کریں گے، کیسے. وقد جاءهم رسول مبین، کھلم کھلا نبی آ گیا. ثم تولوا سرو گردن کے وقالوا ھذا معلم مجنون، اور کہتے ہیں کہ ٹریننگ یافتہ پاگل یہ ہے کہ نبی علیہ باللہ. انا کاشف العذاب،
اللہ فرماتے ہیں عذاب کو ہم ٹالنے والے ہیں، قلیلاً زماناً قلیلاً، تھوڑی وقت کے لیے، انکم عائدون الی کفرکم، لیکن ہمیں پتہ ہے تم واپس کفر کی طرف جاؤ گے۔ یوم نبطش بالبطشۃ الکبریٰ، جب یہ کہ پکڑ لیں گے سخت قسم کا، بڑی پکڑ، سخت قسم کی پکڑ وہ بدر ہے، انا منتقمون، تو ہم بدلہ لیں گے، پھر انتقام لیں گے، لے لیا اللہ نے ان سے انتقام۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ، تسلی حضرت کے لیے ان سے پہلے یہ کہ قوم فرعون کو بھی آزمایا۔ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ کریم، ایک معزز رسول حضرت موسیٰ آ گئے اور انہوں نے کہا ان ادو الی عباد اللہ، میرے حوالے کر دو اللہ کے بندوں کو، مانا اللہ کا بھلا کرے بنی اسرائیل کو، انی لکم رسول امین، امانت دار رسول، و اللہ تعالی علیہ، اللہ کے سامنے سرکشی نہ دکھاؤ، انی آتیکم بسلطان مبین، میں معجزات لے کر کے آیا ہوں، انی عذت بربی و ربکم ان ترجمون، اور میں پناہ میں آ جاتا ہوں اللہ کے اور جو میرا رب ہے تمہارا، ان ترجمون، اس بات سے کہ تم مجھے سنسار کرو، وَإِن لَّمْ تُؤْمِنُوا لِي، اور اگر تم یہ ہے کہ مجھے نہیں مانتے، فَاعْتَزِلُونِ، تو پھر الگ ہو جاؤ، فَدَعَا رَبَّهُ، دعا کر دی، أَنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ، یہ مجرم ہے، فَأَسْرِ بِعِبَادِي، حکم ہو گیا میرے رات لے کر کے نکل جا، لیلاً انکم متبعون، تمہارا تعاقب کیا جائے گا پیچھے سے، وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا، اور پار ہو جا دریا کو چھوڑ دے، رہون خشک چھوڑ کر کے، انہم جند مغرقون، یہ فرعونی ایک لشکر ہے، غرق ہو جائیں گے، کم ترکوا من، غرق ہو گئے، کم ترکوا من جنات وعیون وکنوز، کتنے باغات، چشمے، وزروع، کھیتیاں، ومقام کریم، عمدہ قسم کے مکانات، ونعمت، اور قسمی قسم کی بڑی نعمتیں، کانوا فی فاکہین، جس میں مزہ لیتے تھے وہ، ان کو چھوڑ دیا، اس طرح وورثناھا قوما آخرین، دوسروں کو بنی اسرائیل کو ان کا وارث بنا دیا، ان کو ختم کر دیا، وارث بنایا، اس پر اشکال تھا، نبی پارے میں بتا چکا، وما بکت علیہم السماء والارض، آسمان بھی ان پر نہیں رویا، زمین بھی نہیں، وما کانوا منظرین، نہ ان کو مہلت مل گئی، ولقد نجینا بنی اسرائیل من العذاب المہین، بنی اسرائیل کو ہم نے نجات دے دی رسوا کن عذاب سے، اور رسوا کن عذاب کیا ہے؟ فرعون کے ظلم ہے، انہ کان عالیا، وہ بڑے سرکش تھے، من المسرفین، حد سے تجاوز کرنے والے، ولقد اخترناہم، اور بنی اسرائیل کو ہم نے چن لیا، علی علم مع علمنا، اپنے علم کے ساتھ، علی العالمین، ان کو چن لیا پوری دنیا پر، ان کے زمانے پر، عالمی زمانہم، یہ بھی گزرا ہے، وآتیناہم ما فیہ بلاغ مبین، اور ہم نے ان کو دے دیا یہ کہ اتنی نشانیاں جس کے اندر یہ ہے کہ کھلم کھلا ان کی آزمائش، یا یہ ہے کہ انعام، بلا کا معنی انعام، اور وہاں اس میں الف لام میں نبی میں گزرا، ان من الآیات، نشانیاں، یہ ماں کا بیان مقدم ہے، ان ہؤلاء لیقولون، یہ کہتے ہیں اہل مکہ، ان ہی الا موتتنا الاولی، عقیدہ رکھتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے لیے دنیا مگر یہ ہے کہ الا موتتنا الاولی، ہمارے موت نہیں مگر پہلی موت، اور وما نحن بمنشرین، دوبارہ ہمیں زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، بعثت کے قائل ہی نہیں تھے، فاتوا بآبائنا، اے محمد اگر تم سچ ہو تو لے کر کے آ جاؤ ہمارے آبا و اجداد کو، اے نبی ہو اگر تم سچ ہو، اہم خیرون، اللہ فرماتے کیا یہ زیادہ طاقتور ہے، ام قوم تبین، یا تبہ یمن کا بادشاہ، تبہ خود مسلمان تھا، قوم اس کی کافر تھی، خیال کر لینا، والذین من قبلہم، جو ان سے پہلے، اہلکنا، ان سب کو ہلاک کیے، ان کو بھی کریں گے، انہم کانوا مجرمین، یہ مجرم تھے، وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، آسمان و زمینوں کو پیدا نہیں کیا ان کے درمیان کو، لاعبین، کھیلنے کے لیے، اور یہ کھیل و تماشا نہیں ہے، ما خلقناہما الا بالحق، مگر ہم نے حکمت کے ساتھ، تدبیر کے ساتھ، ٹھیک طریقے سے پیدا کیا، یا شاہداً علی الحق، ولکن اکثرہم لا یعلمون، ان یوم الفصل میقاتہم، فیصلے والا دن یہی ان کا وقت مقرر ہے، اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ اجمعین، سب سے یہ ہے کہ ان کا وقت مقرر ہے، سب کا، سارے اس میں آ جائیں گے، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا، اس دن کوئی دوست کسی دوستی کو کوئی فائدہ نہیں دے گا، ولا هم ینصرون، اور نہ ان کی مدد ہوگی اللہ کے عذاب سے، الا من رحمہ اللہ، اللہ جس پر رحم کرے، انہ هو العزیز الرحیم، ان شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت، طعام الاسیم، یہ گناہ گاروں کا کھانا ہوگا، کالمہل، تل چھٹ کی طرف، جس طریقے کا تل چھٹ ہوتا ہے، یغلی فی البطون، پیٹوں کے اندر، اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کھولے گا اور گرم ہوگا، جوش مارتا ہوگا، کغلی الحمیم، جیسے گرم پانی جوش مارتا ہے، خذوہ، پکڑ لو، اللہ کا حکم ہوگا جہنمی کو، فاعتلوہ، کھینچتے رہو اس کو، الی سوائل جحیم، جہنم کی سینٹر کی طرف، جہنم کی بیچوں بیچ اس کو ڈال دو، ثم صبوا فوق رأسہ من عذاب الحمیم، پھر اس کے سر کے اوپر یہ ہے کہ گرم پانی کھولتا ہوا ڈال دو، ذق، ان سے کہا چکھ لے، انک انت العزیز الکریم، تو بڑا معزز ہے، یہ اس نے تحکماً استہزاء کو کہا گیا، ان ھذا ما کنتم به تمترون، یہ وہ عذاب ہے جس میں تم شک کرتے تھے، ان المتقین کائنون فی مقام امین، وہ امن والی جگہ میں ہوں گے متقین، فی جنات وعیون، باغات میں، چشموں میں، یلبسون من سندس، فرماتے ہیں کہ حریر کا اللہ کا لباسوں کا، یہ بھی، اور استبرق، اس سے یہ ہے کہ یہ اس کو دبیز کہتے ہیں، یہ بھی اس میں کیا ہے،
حریر اور ریشم ہی کا قسم ہے، اس کو پہنیں گے متقابلین آمنے سامنے۔ کذالک وزوجناہم بحور عین، اسی طریقے پر ہم ان کو بیاہ دیں گے اور ان کو ٹچ کرائیں گے، نکاح کرائیں گے ان کی حور عین کے ساتھ، زوجناہم ملائیں گے، باقی مولوی صاحب کی نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یدعون فیہا بکل فاکہۃ آمنین، ہر قسم کے پھل فروٹ منگائیں گے، امن کی حالت میں ہوں گے۔ لا یذوقون فیہا الموت، اس میں موت نہیں چکیں گے، الا الموتۃ الاولیٰ، بس پہلی موت آ گئی۔ ووقاہم عذاب الجحیم، عذاب جحیم سے اللہ ان کو بچا گیا۔ فضلا من ربک، یہ تیرے رب کی طرف سے فضل ہے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی بہت بڑی کامیابی ہے۔ فانما یسرناہ بلسانک لعلہم یتذکرون، قرآن کو آسان کر دے تیری زبان میں تاکہ یہ نصیحت حاصل کرے۔ فارتقب، تو بھی انتظار کر لے، انہم مرتقبون، یہ بھی اسی طریقے پر یہ ہے کہ انتظار کرتے رہیں، یہ بھی انتظار کرے تیرے لیے برے دن کا، تو ان کے عذاب کا انتظار کر لے۔ سورہ جاسیہ ہے مولانا 65 ہے، سورہ فرقان کے بعد اس کا یہ کہ نزول ہوا ہے، سمجھے۔ پہلی صورت میں فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ مَا فِيهِ بَلَاءٌ مُبِينٌ، وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْآيَاتِ، اب یہاں پر آیات اس صورت کے اندر بہت سے آئیں گے، اور دعویٰ صورت ہے الامر باتباع الشریعہ ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، الامر باتباع الشریعہ یہ دعویٰ ہے۔ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم، یہ نازل شدہ کتاب اللہ کی جانب سے، العزیز الحکیم جو غالب اور حکمت والے۔ ان فی السماوات والارض لآیات للمؤمنین، آسمان و زمینوں کے اندر بڑی نشانی ہے ایمان والوں کے لیے۔ وفی خلقکم وما یبث من دابۃ، تمہاری پیدائش کے اندر اور جو کچھ اللہ تعالیٰ زمین پر یہ جانوروں کو پھیلاتا ہے، آیات بڑی نشانی ہے لقوم یقینون، یقین والوں کے لیے۔ واختلاف اللیل والنہار، رات اور دن کے بدلنے کے اندر۔ وما انزلہ اللہ من السماء، آسمان سے اللہ پاک جو کچھ بارش اتارتا ہے بادلوں سے، من رزق فأحیا به الارض، زمین کو آباد کر لیتا بعد موتها غیر آبادی کے بعد۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کے پھیرانے کے اندر آیات لقوم یعقلون، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں، کئی نشانیاں۔ تلک آیات اللہ نتلو علیک بالحق، یہ اللہ کی آیات ہے جو ٹھیک طریقے سے تیرے سامنے ان کو یہ کہ پیش کرتے ہیں۔ فبأي حدیث بعد اللہ یوم وآیاتی، اللہ کی اللہ کی بات کے بعد، کلام اللہ کے بعد اور اللہ کی آیتوں کے بعد کس چیز پر یہ کہ یہ ایمان لائیں گے۔ ویل لکل افاک نسیم، ہلاکت ہر جھوٹ بولنے والے کے لیے، جھوٹ بولنے والے بہتان تراش کی جھوٹے کے لیے، اسیم گناہ گار۔ یسمع آیات اللہ، اللہ کی آیت کو سنتا تو تلا لے، اس کے سامنے تلاوت ہوتی۔ ثم یصر مستكبرا، پھر تکبر پر اصرار کر رہا، کالم یسمع، گویا کہ اس نے سنا نہیں۔ فبشرہ بعذاب علیم، اس کو عذاب علیم سنا دے۔ وإذا علم من آیاتنا شیئا، جب ہماری ہے کہ آیتوں کو، إذا علم من آیاتنا شیئا، جب یہ ہے کہ ہمارے آیتوں کا اس کو علم ہو جاتا ہے تو اتخذها ہزوا، ان کو مذاق بناتے ہیں۔ اولئک لهم عذاب مہین، یہی لوگ ہیں کہ انہی کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ من ورائہم جہنم، ان کے سامنے یہ ہے کہ جہنم، ورا آگے کے معنی میں، ولا یغنی عنہم ما کسبوا شیئا، جو کچھ انہوں نے کمایا، جو برائیاں کیا، وہ ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ولا متخذوا من دون اللہ اولیاء، نہ اولیاء اللہ کے علاوہ کارساز جن کو بنا وہ بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں دیں گے۔ ولہم عذاب عظیم، انہی کے لیے عذاب عظیم، سنگین قسم کا عذاب ہے۔ ھذا ھدی، یہ قرآن پاک ایک ہدایت ہے۔ والذین کفروا بآیات ربہم، جو لوگ اللہ کی آیت کا انکار کرتے، لهم عذاب من رجز علیم، انہی کے لیے عذاب ہے من رجز علیم، دردناک قسم کا۔ اللہ الذی سخر لکم البحر لتجری الفلک فیہ، اللہ وہ ہے کہ جس نے دریاؤں کو مسخر کر دیا تاکہ کشتیاں اس کے اندر چلے اللہ کے حکم سے۔ ولتبتغوا من فضلہ، تم اللہ کے رزق یہ کہ طلب کرو۔ ولعلکم تشکرون نعمت اللہ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ وسخر لکم ما فی السماوات وما فی الارض جميعا منہ، اللہ نے مسخر کر دیا آسمان و زمینوں کے اندر بہت سی چیزوں کو تمہارے لیے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، بڑی نشانیاں فکر والوں کے لیے۔ قل للذین آمنوا، میرے ایمان والوں سے کہہ دو، یغفروا للذین لا یرجون، درگزر کر دیں ان کافروں سے جو کہ لا یرجون ایام اللہ ہے، جو اللہ تعالیٰ کے ایام کے یہ ہے کہ آخرت کے یہ ملاقات کی جو امید بھی نہیں رکھتے، ان سے کہو درگزر کر دے لیجزی قوم بما کانوا یکسبون، تاکہ اللہ تعالیٰ قیامت کا دن قائم کر کے بدلہ دے دے بما کانوا یکسبون، جو کچھ یہ شرک کیا کرتے تھے۔ من عمل صالحا فلنفسہ، جو بھی نیکی کا عمل کرے گا، فرماتے کہ فعملہ کائن لنفسہ، اس کے نفس کا فائدہ ہوگا۔ ومن اساء، جو برائی کرے گا، فرماتے کہ فاساءتہ کائنۃ علیہا، یہ اس کے نفس پر وبال پڑے گا۔ ثم الی ربکم ترجعون، پھر اللہ ہی کے پاس تم سب کو لوٹایا جائے گا۔ ولقد آتینا بنی اسرائیل
الکتاب، بنی اسرائیل کو تورات ہم نے دے دی، والحکم اور فقاہت فی الدین دے دی، والنبوت دین کی سمجھ دے دی، والنبوت نبوت دیا، ورزقناہم من الطیبات اور پاکیزہ چیزیں ان کو حلال کر دی، وفضلناہم علی العالمین عالمی زمانے ان کے زمانے کے لوگوں پر ان کو فضیلت دی، وآتینا بینات من الامر امر شریعت میں سے امر دین میں سے بہت سی نشانیاں دی، فما اختلفوا فی الشرع شریعت میں ان کا اختلاف نہیں ہوا الا من بعد ما جاء العلم، ہاں یہ کہ جب یہ کہ ان کے پاس یہ کہ دلیل آ گئے، کتی بغیم بینہم یہ ان کے حسد کی وجہ سے اور زیادتی کی وجہ سے، ان ربک یقضی بینہم یوم القیامت اللہ فیصلہ فرمائیں گے قیامت کے دن فیما کانوا فیہ یختلفون جس میں اختلاف کیا کرتے تھے، ثم جعلنا کہ یہ صورت کا موضوع ہے، ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر شریعت اللہ پاک نے آپ کو یہ کہ ایک کھلے راستے پر اللہ نے قائم کر دیا، فتبع پیروی کرو اس کھلے راستے کی شریعت کی، ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون جاہلوں کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا یہ آپ کو بے نیاز نہیں کریں گے، اللہ کے عذاب سے کسی چیز کا فائدہ نہیں دیں گے، ان الظالمین بعضهم اولیاء بعض ظالم بعض کے دوست ہیں، واللہ ولی المتقین لیکن اللہ ولی اور دوست ہے متقین کا، ھذا بصائر للناس یہ قرآن بصیرت والے لوگوں کے لیے، وہدی ہدایت بھی، ورحمۃ لقوم یوقنون یقین والوں کے لیے بڑی رحمت ہے، ام حسب الذین اجترحوا السیئات جو لوگ برائیوں کا ارتکاب کرتے، اجترحوا اکتسبوا کے معنی برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں ان نجعلہم ہم ان کو کر دیں گے کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ایمان والوں کے برابر سبام برابر، محیاہم ومماتہم ان کی زندگی اور ان کا موت سب برابر، بالکل ایسے نہیں ہوں گے، ساء ما یحکمون یہ بہت غلط فیصلہ ہے، وخلق اللہ السماوات والارض بالحق آسمان و زمین کو اللہ نے ٹھیک طریقے سے پیدا کر دیا، ولتجزا قیامت قائم ہو جائے گی، ولتجزا کل نفس بما کسبت تاکہ ہر نفس کو اس کا پورا بدلہ ملے، وہم لا یظلمون اور کوئی کمی اس پر نہیں ہوگی، افرأیت من اتخذ الہ ہواہ آپ کی کیا رائے بتا دو جو اپنے یہ کہ معبود بنائے جس نے اپنے خواہشات کو، جیسے معبود کے کہنے پر آدمی چلتا ہے اسی طرح وہ اپنے خواہشات پر چلتا ہے تو گویا کہ خواہشات اس کے معبود ہو گئے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ باوجود علم کے اللہ پاک نے اس کو گمراہ کر دیا ہے، مع علم کے معنی میں، وختم علی سمعہ کانوں پر، وقلبہ دل پر یہ کہ اللہ نے مہر لگا، وجعل علی بصرہ غشاوۃ اور اس کی آنکھوں پر یہ کہ اللہ نے پردہ ڈالا، فمن یہدی من بعد اللہ کون اللہ کی گمراہ کرنے کے بعد کون اس کو ہدایت دے گا، افلا تتذکرون کیا تم نصیحت حاصل، وقالوا ما هي الا حیاتنا الدنیا کہتے ہیں کہ نہیں ہے زندگی مگر ہماری دنیا کی یہی زندگی، نحیا و نموت ایک تو آپ کو یہ بتایا تھا، دوسرا یہ کہ نحن نموت و یحیا اولادنا یاد ہے کہ نہیں خیال کر لینا، وما یہلکنا الا الدہر ہمیں زمانہ ہی اللہ کا بلا کریے کہ مار دیتا ہے ہماری ہلاکت زمانے کے بعد، وما لهم بذلک من علم اس کا کوئی علم نہیں، اٹکل پیچھو کی باتیں، انہم الا یظنون نہیں ہے یہ لوگ مگر گمان کی باتیں کرتے ہیں، وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيِّنَاتٍ کھلم کھلا ہماری آیتیں ان کے سامنے پڑھی جاتی، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ کوئی دلیل نہیں ان کے پاس الا قالوا مگر یہ کہتے ہیں یہ تو بآبائنا ہمارے آبا و اجداد ہمارے سامنے لے کر کے آ جاؤ اے نبی اگر تم سچے ان کو تم صادق ہیں، قل اللہ یحییکم ثم یمیتکم اللہ تمہیں زندہ کر دیتا وہی مار دے گا، ثم یجمعکم الی یوم القیامت پھر قیامت کے دن وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ جس میں شک نہیں، ولکن اکثر الناس لا یعلمون، وللہ ملک السماوات والارض اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی حکومت، و یوم تقوم الساعۃ قیامت جس وقت قائم ہو جائے گی، یخسر المبطلون باطل لوگ خسارے والے ہوں گے، وتری کل امۃ جاثیہ آپ دیکھیں گے ہر جماعت کو ہر یہ کہ امت کو جاثیہ گھٹنوں کے بل، کل امت تدعی الی کتابیہ ہر ایک کو پکارا جائے گا اس کے اعمال نامے کی طرف، ہر ایک کو کہا جائے گا عمل الیوم تجزون آج تمہیں بدلہ ملے گا ما کنتم تعملون جو کچھ تم کرو، ھذا کتاب ینطق علیکم یہ ہماری کتاب ینطق علیکم بالحق صحیح بات کو یہ کہ واضح کر دے گی، انا کنا نستنسخ ہم لکھتے تھے، نستنسخ ہم لکھتے تھے اس سے پہلے جو کچھ تم عمل کرتے ما کنتم تعملون، فاما الذین آمنوا وعملوا الصالحات فیدخلون ربهم فی رحمتہ جنہوں نے ایمان لائے اور اچھے عمل کیے اللہ ان کو داخل کر دیں گے رحمتی، رحمت سے مراد جنت ہے، ذالک هو الفوز المبین، واما الذین کفروا فلم تکن آیتی جنہوں نے کفر کیا ان سے کہا جائے گا فلم تکن آیتی تتلی علیکم کیا میری آیت تم پر تلاوت نہیں ہوتی تھی، فاستکبرتم جن کا تم نے انکار کیا، وکنتم قوما مجرمین تم مجرم بنے، واذا قیل ان وعد اللہ حق جب ان سے کہا جاتا تھا اللہ کی بعثت والا وعدہ برحق ہے، والساعۃ لا ریب فیہا اور قیامت بھی آنے والی جس میں کوئی شک
نہیں ہے۔ قلتم ما ندری، تو آپ لوگوں نے کہا، آپ کہتے تھے کہ ما ندری مسات ہو، ہم جانتے نہیں ہے کہ قیامت کیا ہے، ان نظن الا ظن، یہ اٹکل پچو کی باتیں، بس ظن فاسد، وما نحن بمستيقنين، ہمیں اس کا کوئی یقین نہیں۔ وبدا لهم سیئات ما عملوا، جو برائیاں کی، جو عمل کی ان کی برائیاں آج ان کے سامنے واضح ہو گئی۔ وحاق بهم ما كانوا يستهزئون به، جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے آج اس نے ان کو گھیرے میں لیا ہے، اس کے بدلے نہیں جزا نے۔ وقیل اليوم، کہا جائے گا اليوم ننساكم، آج تمہیں چھوڑ دیں گے، آج بھول جائیں گے، چھوڑ دیں گے تم، کما نسیتم لقاء یومکم ھذا، جیسے کہ تم نے اس دن کو بھولا دیا۔ وما باکم النار، ٹھکانہ تمہارا جہنم ہے۔ وما لکم من ناصرین، کوئی تمہارے لیے مددگار نہیں۔ ذالکم بانکم اتخذتم آیات اللہ ہزوا، یہ اس لیے کہ تم نے اللہ کی آیت کو مذاق بنا دیا۔ وغرتکم الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی نے تمہیں دھوکے میں ڈالا۔ فالیوم لا یخرجون منہا، آج جہنم سے ان کو نکالا نہیں جائے گا۔ ولم یستعتبون، نہ ان کے عذر و معذرت کو قبول کی جائے گی۔ فللہ الحمد رب السماوات و رب الارض، اللہ ہی کا شکر ہے، اللہ ہی کی حمد ہے، آسمان و زمینوں کا جو رب ہے، ساری کائنات کا یہ کہ رب ہے پالنے والا۔ وَلَهُ، اسی ہی کے لیے الکبریاء، اسی کی بزرگی اور اسی کی کبریاء آسمان و زمینوں کے اندر ہے۔ وَهُوَ العزیز، وہی غالب الحکیم و حکمت والی ذات۔